بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप सभी को तिलावत किया सुनाई दिया होगा। अब हमारी उस्ताजा लुबना बाजी क्लास का आगाज करेंगे दुआओं के साथ और फिर उसके बाद सूरह अल-हुजुरात की आयत नंबर 6 ऑनवर्ड से तफसीर करवाएंगे। आप सभी सिस्टर्स से दरख्वास्त है कि क्लास को तवज्जो के साथ में सुने और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें। ओवर टू यू बाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Am I audible? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिबल। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं के साथ जो है वो क्लास का आगाज करेंगे। हर एक अपने तौर पर जो है वो दुआ जरूर पढ़ेंगे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बिला
اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجلي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 6 ڈائریکٹلی سٹارٹ کریں گے کیونکہ پچھلی مرتبہ 2 ہفتے سے ہم سورہ حجرات کر رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ پہلی 5 آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ادب احترام جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے جو ہے کہ ہم کو نبی کریم کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کہ ان کے ساتھ یعنی فزیکلی اس دور میں جب صحابہ اکرام ان کے ساتھ میں تھے تو ان کو کہا گیا ہے کہ پہل نہیں کرنی کوئی چیز کی، اگر نبی آگے چل رہے ہیں تو ان کو پیچھے چل رہے ہیں، اگر وہ جو ہے مسجد میں جب تک کہ جو ہے وہ آ کر کے اپنی جگہ پہ نہ کھڑے ہو جائے تب تک کوئی بھی ان کی جگہ پر کھڑے نہیں رہے گا. با جماعت نماز پڑھانے کے لیے اگر انہوں نے کسی کو کہہ دیا ہے تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اسی طریقے سے جو ہے کہ ایمان والوں کی آواز نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اطاعت ہونی چاہیے، نبی کی تعظیم ہونی چاہیے، رسپیکٹ ہونا چاہیے، آنر ہونا چاہیے. تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کے ہم نے پچھلے 2-3 ہفتے میں یہ بات دیکھی، کریکٹ؟ تو وہ ایک ٹاپک تھا نبی کا، نبی کی عزت، احترام، تعظیم، آنر، رسپیکٹ، وہ 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک کی تھا. آج جو ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں آیت نمبر 6 سے، یہاں سے جو ہے معاشرتی رولز دیے جا رہے ہیں. معاشرتی رولز یعنی اگر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں جب ایک انسان رہتا ہے، فیملی میں جب ایک انسان رہتا ہے، تو اس کو وہاں پر جینے کے طور طریقے اور سلیقے آنے چاہیے. یعنی آپ اس کو ایسا بھی لے سکتے ہیں کنبا قبیلہ، کیونکہ عرب کے جو دور تھا اس میں تو کنبا قبیلہ تھا، کریکٹ؟ دوسرا آج کے لحاظ سے آپ لے سکتے ہیں فیملی میں. پھر اس دور میں اگر آپ لیں گے تو وہاں پر جو ہے جو حالات تھے تو ان میں ہم کو کیسے رہنا ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ دیکھیے انسان کو سوسائٹی میں اگر جینا ہے تو سوسائٹی کے قانون کو بھی فالو کرنا پڑے گا اور بالمعروف رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ طور طریقے آنے چاہیے. تو بیسکلی اگر یہ سورہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں معاشرتی احکام بھی دیے گئے، اس میں معاشرتی احکام دیے گئے ہیں کہ سوسائٹی میں جینا آنا چاہیے، جینے کا سلیقہ اور طریقہ، کیسے اپنے آپ کو ایک انسان جو ہے وہ کیری کرے ان فیملی، ان معاشرہ، تب جا کے وہ خود بھی سکون سے رہ سکتا ہے اس فیملی میں اور خود بھی سکون سے رہ سکتا ہے اس معاشرے میں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی آج کی جو ہماری آیت ہے، اینڈ اٹ سٹارٹس وتھ، اگر آپ دیکھیں حجرات میں سورہ فتح میں ہم نے بہت جو ہے ایسی آیتیں دیکھی ہیں جو سٹارٹ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. تو دوبارہ سے جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سٹارٹ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو ہم سب جانتے ہیں کیا کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی اللہ ہم لوگ حاضر ہے، پریزنٹ ہے، اٹینٹیو ہے، یعنی ہم سن رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ اگر یا ایھا الذین آمنوا سے ہم کو مخاطب کیا گیا ہے تو یعنی غور سے سنو، اللہ کچھ احکام تم کو دے رہے ہیں، تو یہاں ہم کو غور سے سننا ہے. تو آل ہیو ٹو بی الرٹ. اور اتنا ہی نہیں ہے کہ سننا ہے اور ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے، ایسا نہیں سننا ہے. دس از ناٹ کالڈ سننا. سننا مطلب عمل کرنا. سنو اور اس کو عمل میں لاؤ، امپلیمنٹ کرواؤ اپنی زندگی میں، وہ قانون کو اپلائی کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو سننا کیا ہے؟ سننا از اکول ٹو عمل کرنا. سننا ایسا نہیں، آج کے دور میں لوگ کیا بولتے ہیں، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، ایسا نہیں سننا ہے. اسی لیے تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کہ اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو، تم کو تمہاری ایمان کی صفات سے جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر واقعی تم ایمان والے ہو، if you are a believer, if you are a Muslim, you will do this and you have to do that. ٹھیک ہے؟ ایک کلمہ گو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکام دیتے ہیں تو ان کو فالو اپ کرنا چاہیے. یہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دھیان سے سنو، ان اگر جاءکم آئے تمہارے پاس، اس کے پاس ایمان والوں کے پاس،
مسلمانوں کے پاس, بلیور کے پاس. فاسقن کوئی فاسق, کوئی نافرمان. بنبعین کوئی خبر لائے, یعنی کوئی فاسق کوئی نافرمان, ہم سب جانتے ہیں نا واٹ از دا میننگ آف فاسق, نافرمان. اور کیا, ڈز اوبیڈینٹ, ڈز اوبیڈینٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کوئی اگر فاسق تمہارے پاس بنبعین کوئی خبر لائے, اور نبا از اے خاص خبر, کوئی خبر لائے, ٹھیک ہے, تو کیا کرو, فوراً سے جو ہے اتاولے نہیں ہو جاؤ, فوراً سے جو ہے ججمنٹل نہیں ہو جاؤ. ہم لوگ کیا کوئی بھی خبر سنتے ہیں امیڈیٹلی اس پہ ریاکشن شو کرتے ہے نا. کسی نے آ کے کوئی بات بول دی, امیڈیٹلی غصہ آتا ہے, فوراً اگر خلاف ہے تو غصہ آتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ہمارا ریاکشن یہی ہوتا ہے نا. دیکھیے آپ کو ان آیتوں کو اس دور کے لحاظ سے بھی سمجھنا ہے, اور آج ہم اس کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ سمجھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں کہا گیا ہے کہ if you are a believer you have to do this. ان اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی نافرمان, بنبعین کوئی خاص خبر لائے, تو کیا کرو, ریاکشن شو مت کرو, امیڈیٹلی اس پہ ایکشن نہ شو کرو. تو پھر کیا کرو, فتبینوا, پھر تحقیق کر لو, پھر کیا کرو, پھر تفتیش کر لو, پھر کیا کرو, پھر جو ہے انویسٹیگیٹ کرو اس کے بارے میں. کوئی آ رہا ہے نا تمہارے کو, کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تمہارے پاس. اب آپ دیکھیں اس دور میں کیا خبریں ہو سکتی تھی. فاسق کیا کرتے تھے, جنگوں کا دور تھا, مکہ اور مدینہ کے درمیان تعلقات کیسے تھے آپ سب جانتے ہیں ہے نا, مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان تعلقات کیسے تھے. اب کوئی انسان اگر کوئی خبر لا رہا ہے, تو اگر مدینہ کے مسلمانوں کو لا کے دے رہا ہے, یعنی اس کا کانٹیکسٹ یہ شان نزول, تو فوراً جو ہے اس پر ریاکشن شو نہیں کرنا, پہلے دیکھو ایسا ہے کیا, واقعی ایسا ہے کیا. اور آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں, کوئی بھی ہمارے آس پڑوس, ہمارے فرینڈ سرکل میں سے ہمارے نیبر, آج کے لحاظ سے ایکسپلین کر رہی ہوں, اس دور کا کانٹیکس میں آپ کو بتا دی. مکہ اور مدینہ کے تعلقات خراب تھے, تو جنگوں کا دور تھا, تو کوئی اگر آ کے کوئی نیوز دے دے بھائی وہ چڑھائی کرنے آ رہے, تو امیڈیٹلی اتاولے مت ہو جاؤ, جا کے فائنڈ آؤٹ کرو آ رہے کہ نہیں, پہلے جا کے دیکھو. آج کے دور میں آپ دیکھیے یہاں بھی سزا ہے جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں. دیکھو ایک پرٹیکولر علاقے میں اگر کوئی ٹینشن کریٹ ہو جائے, تو سب سے پہلے جو افواہ پھیلاتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, فوراً جو ہے ان کو حراست میں لے لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ رومرز پھیلاتے ہیں, یہ افواہ پھیلاتے ہیں. کیوں, اس سے کیا ہوتا ہے, سٹیزن جو رہتے ہیں ان میں دہشت پھیلتی, جو رومرز پھیلاتے افواہ پھیلاتے ہیں. تو آپ ہر اینگل سے اس آیت کو دیکھنا, صرف معاشرتی رولز ہے نا اس میں, خاندان کے لحاظ سے بھی دیکھنا, سوسائٹی کے لحاظ سے بھی دیکھنا, اس دور کے لحاظ سے میں نے آپ کو کانٹیکس بتا دیا. تو ابھی کیا کرنا چاہیے, کوئی نیوز تمہارے پاس آئے تو سب سے پہلے اس کی ریسرچ کرو, فائنڈ آؤٹ کرو, اس کے بارے میں تفتیش کر لو, ٹھیک ہے. کیا یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس پر امیڈیٹلی جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرنا ہے. کوئی ایسی بات جس میں کسی کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہو, کریکٹ, یا کسی کے خلاف کوئی الزام تراشی ہو گئی ہو, جیسے کسی نے بول دیا ہے چور ہے, تو امیڈیٹلی سب مان لیتے چور ہے. ارے کیسا مانو گے آپ چور ہے, پہلے دیکھو نا, فائنڈ آؤٹ کرو واقعی ہے کیا, لگ رہا ہے کیا. کسی کو آپ چور بھی ایسا ٹائٹل نہیں دے سکتے ہو, یہ ہے اسلام, پہلے فائنڈ آؤٹ کرو حقیقت کو. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے وہ بھی نافرمان ہے, فاسق ہے, ایک تو یہ بات ہے, تو تم پہلے تفتیش تو کرو وہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں. جیسے وہ سٹوری ہم نے بچپن میں سنے ہیں نا, وہ یاد ہے سٹوری جو اسکول میں ہم کو بتائی جاتی تھی, ولف آیا یا شیر آیا ہے نا. تو وہ لڑکا کیسا چلاتا تھا, شیر آیا, پھر سارے بستی والے آ جاتے تھے, اس کے پاس وہ گڈریا تھا نا, بکریاں تھی, تو سارے بستی والے آ جاتے تھے, کہاں شیر, تو نہیں وہ کہتا نہیں میں تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا, ایسے ہی خالی رومر, افواہ. پھر نیکسٹ ٹائم تیسری بار کوئی آئے نہیں, کریکٹ. تو یہاں پر کیا معاملہ ہے, پہلے انویسٹیگیٹ کرو, فوراً جو ہے وہ سچ بات ہے کہ نہیں اس کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کر لو. تو یہ بات یہاں پر کلیئر ہو گئی کہ یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے. ایمان والوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی بات, یار یہاں تو وہ نافرمان کہا گیا ہے, لیکن ان جنرل اگر کوئی بھی شخص تمہارے پاس کوئی بھی باتیں لے کر آئے, پہلے تحقیق تو کر لو. اور ہمیشہ دونوں پارٹی کی بات بھی سننا چاہیے. ایک پارٹی کی بات سن کے ہم لوگ فوراً کیا ہو جاتے ہیں, ریاکشن شو کر دیتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر کیا کرو, تم فوراً جو ہے ریاکشن شو نہ کرو, پہلے تفتیش کر لو, انویسٹیگیٹ کر لو. بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کبھی کبھی, یعنی دونوں طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہے,
تو اگر سچ بول رہا ہے انسان، لیکن سامنے والا کیا کہتا ہے، نہیں ارے اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ. تو پہلے انویسٹیگیٹ کرو، پھر ٹائٹل لگاؤ کہ اس کو سچا ہے یا جھوٹا، پھر کنفرم کرو. فاسق کوئی بھی نیوز لاتا ہے، بھلے سچ بھی بول رہا ہے اگر، تو بھی اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرو. جھوٹا بھی کوئی نیوز لا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کرو. تو یہاں اہل ایمان کو ایک اور سبق سکھایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں کہ ڈونٹ بی ججمنٹل. فیصلہ کرنے میں کسی کے بارے میں جلد بازی نہ کرو، خاص کوئی ایسی خبر جس میں ایکشن لینے سے کسی کے حق پر زرد پڑتی ہو سکتا ہے نا ایسا، کسی کے اوپر زرد، یعنی اس پر ہو سکتا ہے تم بہتان لگا رہے ہو، ایکشن لے کے زبردستی الزام تراشی ہو سکتی ہے. تو کیا نہیں کرو تم، فوراً جو ہے ریئیکشن شو نہ کرو، ججمنٹل نہ ہو جاؤ، جان مال کا نقصان ہو جائے گا ورنہ. تو احتیاط برتو. یہ تو خبر سننے والے کو ہے، جو سن رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کیا بھائی کسی کی بھی کوئی بات سن کے فوراً ججمنٹل مت ہو جاؤ، ججمنٹ دینا پاس مت کرو جج کی طرح. اور پتہ ہے لوگ کبھی کبھی نا انسان کی بات سن کر کے فوراً ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں، ارے یہ تو جنتی ہے، یہ تو جہنمی ہے، فوراً اس کو جنتی اور جہنمی بھی بنا دیتے. اگر آپ دیکھو ججمنٹل نہ، یہ کام تمہارا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تمہارا کام ہے، یہ تو جج اللہ نے کرنا ہے. یہ تو وہ تو بہت برا ہے، یہ تو ہے ہی ایسا کیریکٹر لیس خراب، یا وہ تو بہت اچھا. کبھی کبھی جب ہم کسی کو اچھا بولنے لگتے ہیں نا تو اس میں بھی ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے. وہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو. اور کسی کو برا بولنے لگتے نا کیونکہ اس سے دشمنی ہے تو اس کو بہت ہی برا بول دیتے، اس کی سچی بات کو نہیں سنتے. اور کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو بھلے وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر اس کی بات کو بھی لے لیتے ہیں. یعنی ہماری عادت ہوتی ہے ایکچولی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ایمان کو کہ یہ انصاف کیا ہے، پہلے معاملے کی تفتیش کر لو. اور خاص طور پہ یہاں سننے والے کو کہا گیا کیونکہ کوئی لا رہا ہے نا خبر، تو سن رہا ہے کوئی، تو سننے والے کو کہا جا رہا ہے بھائی ایکشن شو نہیں کرنا، پہلے ویٹ. یہ ادب ہے. اچھا دوسرا، اب دیکھیے پہنچانے کے والے کے بارے میں کیا آتا ہے، جو پہنچا رہا ہے ہم تک نیوز، obviously وہ کہیں سے سنا ہوگا نا تو اس نے بھی لا کے پہنچا دیا ہم تک. کریکٹ، اس نے بھی کہیں سے سنا ہوگا. اب دیکھیے خاندانوں میں جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں، یہ وجہ سے. خاندانوں میں جھگڑے اور فساد یہ وجہ سے ہو جاتے ہیں، دشمنی برپا ہو جاتی ہے. تو پہنچانے والے کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، سنی سنائی بات کو بنا ریسرچ کسی کو آگے مت پھیلاؤ. یا کسی نے آ کے کسی کو کوئی بات بول دی، امیڈیٹلی فون کرنا سٹارٹ، کہاں گیا فون، پہلے میں بات لگا دوں، آگے پہنچا. ارے پہلے دیکھو تو صحیح ہے کہ نہیں، آگے پہنچا رہے ہو، کیا معلوم بات صحیح بھی ہے کہ نہیں، پہلے دیکھ تو لو. ہم کو عادت ہوتی ہے نا. دیکھیے پہلے کے دور میں تو میں سمجھتی ہوں پھر بھی ایک دوسرے کی برائی کرنا یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، چگلی کرنا یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا پہلے کے زمانے میں، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا. کیوں آج کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ آسان ہو گیا ہے، بتائیے کیا وجہ ہو سکتی ہوں کہ کہہ رہی ہوں یہ شمع باجی رائٹ. وہ کہہ رہے ہیں آج سب کے پاس سیل فون ہے، آج سب کے پاس ہاتھ میں فون ہے، میسج تو بھی دے دے، اگر بات کرنے کو ٹائم نہیں ہے تو واٹس ایپ پہ میسج ڈال دو، دیکھو یہ ہو گیا ہے. ارے آج کل تو واٹس ایپ پہ وائس نوٹ بھی دے سکتے، بات نہیں کرے تو وائس نوٹ سینڈ کر دو، امیڈیٹلی کون آیا تھا میرے پاس، یہ بات ہوئی ہے، معلوم نہیں ہے مگر یہ سچ ہے کہ نہیں، امیڈیٹلی آگے. اللہ اکبر. ہاں نیمو آپا کہہ رہے ہیں اسٹیٹس پہ بھی ڈال دیتے، اللہ اکبر، یعنی پوری دنیا کو بتا دو، دیکھو ایسے کرتے ہوں گے کہ کسی نے آ کے کسی کو بات بتا دی. آج کل تو بہت آسان ہے، اگر کسی سے ناراضگی بھی ہے نا تو بڑا اسٹیٹس چلتا ہے، اسٹیٹس فائٹ. ہیو یو ہرڈ؟ مجھے کسی سے ناراضگی ہے میری فیملی میں، ہاں تو پوری دنیا کو شو کر دو، اسٹیٹس پہ ڈال دو، پوری دنیا والے دیکھیں گے اسٹیٹس کو، امیڈیٹلی پھر کال کریں گے اور پوچھیں گے ارے کیا ہوا، ارے کیا ہوا تم کو، ارے کیا ایسا لگا رہے، کیا کیا تمہارے اس نے، کیا چل رہا ہے گھر میں، وہ بھی شو کر دیتے. پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، پلیز اس چیز سے ہم کو جو ہے روکا جا رہا ہے کیونکہ اس سے رشتہ داروں میں پھوٹ اور فساد ہوتا ہے، اہل ایمان کے تعلقات ایک دوسرے سے ڈسٹرب اور خراب ہوتے ہیں. اور یہ نہ بولو کہ ہم کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا، اللہ نے بنایا ہی نہیں کسی کو سیلف سفیشینٹ. سیلف سفیشینٹ کی ذات جو ہے نا صرف اللہ کی، جو سیلف سفیشینٹ ذات ہے نا صرف اللہ کی ہے. جو مالدار سے مالدار شخص ہو آج، جو صحت مند سے صحت مند شخص ہو آج، اس کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. It's said in Islam, people for each other. It's said. One of my Yemeni friend, I know her, her name is Shabana Kareem. اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی اچھی باتیں مجھے جو ہے وہ بتاتی ہے اور یعنی دین کے متعلق. اور of course she's an Arab.
تو وہ مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ پیپل فار ایچ ادر، اور وہ جو ہے عربی زبان میں کہتی ہے، یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ نے جو لوگوں کو بنایا ہے نا، یہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. آج آپ دیکھیں نا، کوئی ایک دیش بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، کوئی ایک دیش، ایک کنٹری بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ چلتا رہتا ہے. اللہ نے یہ نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ تمہارے تعلقات رہیں اچھے، تم ایک دوسرے کے ساتھ میں رابطہ قائم کرو، یعنی ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میں سیلف سفیشینٹ ہوں، ہر ایک کو دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے. تو ہم کو تعلقات کیا کرنے چاہیے؟ مینٹین کر کے رکھنا چاہیے. یہ یاد رکھنا، ہمیشہ مینٹین کر کے رکھنا چاہیے. جگہ رہے. فیملی میں بھی جب ہم باتیں کرتے ہیں، تعلقات خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ریٹرن ہو ایسی باتیں کرو کہ واپس یو ٹرن کے لیے گنجائش رہے. اتنے تعلقات خراب کر دیتے ہیں وہ بھی کسی ایک کے بولنے پر، کہ کسی ایک نے کچھ بول دیا ہے اور بس پتہ تو نہیں ہے، تفتیش نہیں ہے، صحیح ہے غلط کچھ نہیں، سنی سنائی بات کو بنا ریسرچ کے آگے پھیلا دیا. اسی طرح چگلیاں نہیں کرنی چاہیے، مینز ادھر کی بات ادھر. کیوں؟ تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ میں خراب ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں سب کے جو ہے نا ڈائجسٹو سسٹم میں، سب سے سمجھ سکتی ہوں کہ بہت ہاضمہ آج کل کا کمزور ہے سب کا. کوئی چیز پتا چلی امیڈیٹلی باہر نکل جاتی ہے، گھر کے باہر پوری نیوز پھیل جاتی ہے. ارے پہلے تفتیش کر لو، پہلے فائنڈ آؤٹ کر لو، ہے نا. سو اب، اور یہاں پر میں نے ابھی آپ کو بتایا چگلی کے بارے میں آپ کو بات بتائی کہ اسی طرح چگلیاں نہیں کرنی چاہیے، مینز ادھر کی بات ادھر، جدھر کوئی بات سنے وہاں پر دفن کرنا سیکھیں. اور جب ہم کسی کی چگلی کرتے ہیں نا، تو ایسا ہوتا ہے بعض وقت ہم اس شخص سے مل جاتے ہیں، مگر جس کے پاس چگلی کرتے ہیں نا، اس کے دل خراب ہوتا ہے اس شخص کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا، کامن فرینڈز، گھر کے فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کریکٹ. پھر جب ہم کسی کی برائی کسی کے پاس کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس شخص کی جس کی برائی کی اس کے ساتھ دوبارہ اچھے ہو جاؤ امیڈیٹلی. مگر تم نے جس کے پاس اس کی برائی کی ہے، اس کے دل میں تو تم نے زہر گھول دیا. اب وہ کیا اس کے ساتھ اچھا تعلق مینٹین رکھے گا؟ تم تو مل گئے نا، لیکن تعلقات خراب ہو گئے. تو اس سے ہی منع کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو، ایسی حرکت نہ کرو، چگلیاں نہ کرو، ادھر کی بات ادھر نہ کرو. اور ایک حدیث ہے، اس پہ اسٹرانگ روایت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. مجبین جو اسکرین شیئر کر رہا ہے پلیز اس کے متعلق، یس دس از دا حدیث جو میں آپ کو بتانے والی ہوں. میں یہاں پر اردو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ دیکھیے یہاں پر باجی آپ کو انگلش میں بتا دے گی. حدیث نمبر 1 اس آیت پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت میں داخل نہ ہوگا کون؟ چگل خور. جنت میں داخل نہ ہوگا چگل خور، بھلے ہی اس نے کتنی ہی نمازیں پڑھی ہیں، بھلے ہی اس نے کتنے ہی روزے رکھے ہیں، بھلے ہی اس نے کتنے حج اور عمرے کیے ہیں، بٹ وہ داخل نہیں ہو سکتا. پلیز باجی اس کو پڑھ دیجیے. جی باجی. Sahih Muslim Hadith number 290. It is reported from Huzaifa that news reached him, the Holy Prophet, that a certain man carried tails. Upon this Huzaifa remarked, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam saying, the tail bearer shall not enter paradise. جی باجی. تو یہ ٹیل بیرر مطلب کیا ہے مجبین؟ چگلی نا باجی، جو آپ نے کہا ابھی، خور، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، چگل خور. یہ جنت میں داخلہ نہیں پائے گا چگل خور، باتیں بنانے والا اور لگائی بجھائی کرنے والا. کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم اتنی سی بات کر دیتے مگر اس کے ساتھ ایڈیشن. وہ چائنیز وسپر پتا ہے آپ کو، جدھر سے سٹارٹ ہوئی تھی بات وہ تو اتنی سی تھی ناخن برابر، لیکن اینڈ ہوئی تو ہاتھ برابر ہو گئی. اس کے ساتھ ہر ایک لوگوں نے اس کے ساتھ کتنی ساری چیزیں ایڈ آن کر دی. تو یہ ان کے جیسے لوگوں کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے. یہ ایک ہو گئی بات، یا نمک مرچی لگا کر بات کو ایڈ آن کر کر آگے پہنچانا، چائنیز وسپر. اوکے، نیکسٹ حدیث جو ہے باجی شو کیجئے. دیکھیے یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹرکٹ روایت ہے. یہاں پر آپ کا گزر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ کا گزر جو ہے، آپ کا گزر جو ہے، آپ یعنی آپ گزر رہے تھے تو آپ نے 2 قبریں بتائی. یعنی آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا، بتایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. اور کسی بڑی بات پر نہیں، کوئی بڑی بات پہ ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، پر جو ہے کیوں ہو رہا ہے یہاں پر، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگل خور تھا.
اس سے فساد ہوتا ہے نا چگلی سے. تو آپ دیکھیں پیشاب کے چھینٹے, جسٹ لسن, یہ حدیث میں 2 پرابلم بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی 2 قبریں کی طرف اشارہ کیا. ایک کو کیا پرابلم تھا, چگل خور تھا, اور دوسرا کیا, بس پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. لیکن ایک ہی حدیث میں دونوں بات کو جمع کر دیا, یعنی یہ دونوں گندگی ہے. دیکھیں پیشاب کی چھینٹیں اڑے کیا ہے, یہ گندگی. لیکن اسی بات کو چگلی میں, اسی میں ہی, اس روایت میں ہی حدیث کو بھی ڈال دیا. تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ دونوں نجیس چیزیں ہیں, نجس, ناپاک. پیشاب کے چھینٹے ناپاک, چگلی کیا ہے, نجیس. دونوں کو ساتھ میں ڈالا نا, کتنی اسٹرانگ بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول ایک میں ایک بات کہتے, یہ دونوں کو الگ الگ بتا سکتے تھے. دونوں قبریں ساتھ میں تھی, ایک وہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے, اور کہا ایک کو ہو رہی ہے عذاب, کیوں ہو رہا ہے, چگل خوری کی وجہ سے, اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹے کا دھیان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو باجی اس کو پڑھ دیجئے پلیز. جی باجی. Not taking care to avoid getting urine on oneself and spreading malicious gossip among people. It was narrated that Ibn Abbas said, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, passed by 2 graves and said, they are being punished, but they are not being punished for something that was difficult to avoid. One of them used to walk about spreading namima, malicious gossip, and the other used not to take care to avoid getting urine on himself. Narrated by Al-Bukhari 218 and Muslim 292. It was narrated from Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, that the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, most of the torment of the grave is because of urine, so be careful to avoid it. Narrated by Al-Darqutni and classed as Sahih by Al-Albani in Sahih Al-Targhib. Ghibah, backbiting. Based on that, Al-Bukhari, may Allah have mercy on him, included a chapter in Kitab al-Janaiz, the book of funerals, called Punishment of the Grave because of Backbiting and Urine. Then he narrated therein the hadith about the 2 graves quoted above, except that the version of Al-Bukhari does not mention backbiting. Rather, it speaks of namima, malicious gossip. But as was his wont, he referred to what was narrated in some versions of the hadith. As for the other, he is being punished for backbiting. جی باجی. تو سمجھ میں آ گئی بات یہاں پر کہ یہ چگل خوری اور پھر جو ہے یہ پیشاب کے چھینٹے. یہاں پر ایک اور چیز بھی ہم کو پتہ چل گئی, اس حدیث کے اندر ہی تھا نا. میں تو آپ کو چگل خوری کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی, لیکن وہ اس کے ساتھ میں ہی تھی. تو آپ دیکھیے ایک روایت میں ایک چیز جہاں ہم سیکھ رہے تھے تو اور ایکسٹرا نالج ہم کو مل گیا کہ دونوں ناپاک چیزیں, ان دونوں سے بچو, دونوں ہی ناپاک چیزیں. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کا داخلہ روک دیتا ہے, کہاں پر, جنت میں کا. اب دیکھیے نا, اس کو ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھا. ایسے کرتے ہیں ہم کبھی, ایک انسان نے, دیکھیے ایسے کرتے اور وی ویسٹ آ ٹائم موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ آج میں نے بتایا آپ کو آسان ہو گیا چگل خوری کرنا. ہاں, اور پھر کیا کرتے, ایک نے دوسرے کو فون کیا, اے اور بی میں بتاتی ہوں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے. ایک خاتون نے بی خاتون کو فون کیا. اب ایک خاتون کنٹینیوسلی 1 گھنٹے سے بی خاتون کو بتا رہی ہے کہ سی خاتون خراب ہے, اور سی خاتون نے یہ کیا ہے. سمجھ میں آئے, اے بی سی, کریکٹ. اس سے سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک خاتون نے, یعنی ایک فیمیل نے بی خاتون کو کال کیا اور وہ سی کے بارے میں غلط باتیں بتا رہی, دیکھو یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے. 1 گھنٹے تک دونوں نے باتیں کی. اللہ اکبر. اچھا, بی بھی انوالو ہو گئی. ہاں اچھا ایسا ہے, اچھا اوکے, ابھی دھیان رکھیں گے ابھی ہم لوگ بھی, ٹھیک ہے. 1 گھنٹے تک بات کی سی کے بارے میں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں پتا چلا, یا اسی وقت آپ دیکھیں ایک کال آتا ہے, ایسی بات ہے ہی نہیں, ایسی بات ہے ہی نہیں. یعنی پھر کیا ہوا, یعنی یہ بات غلط تھی. آپ دیکھیں دونوں نے کیا کیا, 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے ٹائم ویسٹ کیا جس میں ذکر کیا جا سکتا تھا. اور اگر ذکر نہیں بھی کیے تو انسان اگر سارا دن بھی ذکر کرتا ہے اور کسی کی چگلی کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے, فحبطت اعمالہ, سارے اعمال گئے, سارے اعمال ضائع. سارا دن کا قرآن پڑھنا, سارا دن کا نماز پڑھنا, سارے دن کا سب ختم, زیرو ہو گئے, بیک ٹو وہی, نیکی برباد اینڈ گناہ لازم. سارا یہ کام کیا اور بعد میں پتا چلا وہ خاتون ایسی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اب کیا, اب برا بھی لگ رہا ہے نا, کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں بولنا بھی شروع کر دیا تھا. جب اے نے بی کو بتایا تو بی بولتی بھی گئی, ہاں پتا ہے, ایسا مجھے بھی معلوم ہے. بعد میں پتا چلا وہ غلط ہی بات ہی غلط. اب کیا,
اب کیا ہوا؟ اب تو ٹائم ویسٹ ہوا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اعمال نامہ تو لکھ دیا آپ نے, لکھوا دیا, ٹائم ویسٹ تو ہوا ہی, بٹ اعمال نامے میں درج ہو گیا کہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کے فلاں کے بارے میں دونوں بیٹھ کے چگلیاں کر رہے تھے. تو لکھ دیا نا اس نے, اللہ نے جو ہے نا لکھ دیا, ختم. وہ تو لکھوا دیا نا, ٹائم ویسٹ تو ہوا ہی, اور وہ تو پکا ہو گیا. وہ بات کیا ہو گئی؟ پکا ہو گئی. اب دیکھیے قرآن میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. حضرت داؤد کو کیا کہا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ڈونٹ ہیسن ان گیونگ ججمنٹ. پڑھے تھے نا ہم, اللہ ناراض ہوئے تھے نا. داؤد علیہ السلام کے پاس یاد ہے نا وہ 99 دمبی اور 1 دمبی کا جو کیس آیا تھا, اور داؤد علیہ السلام نے جلد بازی کیے تھے کہ جو ایک جس کے پاس دمبی ہے وہ کریکٹ ہے, اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا. اللہ سبحان و تعالیٰ نے بتایا نا, ہم نے آزما لیا تھا داؤد علیہ السلام کو. تو کیا کیا تھا کہ تم ہیسن یعنی تم جلد بازی نہیں کرو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے. اب دیکھیں نا, اے بی کے بارے میں برا بولتی جا رہی سی کے بارے میں, اور بی بول رہی اچھا معلوم تو ہے نہیں کچھ بھی. ہاں, پھر بعد میں پتہ چلا بات غلط ہے, لیکن اعمال نامہ تو لکھ دیا گیا, بات تو ہو گئی. صحیح ہے, تو ہو گیا نا. تو یعنی اگر بولنا ہے تو کچھ اچھی باتیں بولو کسی کے بارے میں, یا تو پھر جو ہے منہ بند رکھنا, یہ بہتر ہے. اور اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بات لے کر بھی آیا تو پہلے تفتیش کر لو, یہ بیٹر ہے اس کو پھیلانے سے پہلے. ٹھیک, یہاں تک کے بات سمجھ میں آ گئی. اب کیا کہا گیا ہے, تو یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو وتھ ریفرنسز. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان اگر جاکم آ جائے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق, بنبئن کوئی خبر لائے, فتبینوا تو تفتیش کر لو, ان کے تصیبو تم جا پہنچو, قومن ایک ایسی قوم کو, بے جہالتن لا علمی میں, فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ, علی اوپر, ما جو فعلتم تم نے کیا, نادمین نادم ہو کر. ابھی تو میں نے دیا نا آپ کو ایک مثال کہ اگر آپ اس دور کے لحاظ سے اگر آپ لے کہ کوئی بھی نیوز لے کر آیا ہے کہ بھائی جنگ کا یا کچھ بھی, اور تم جو ہے اس کی افواہ پر ریڈی ہو گئے دوسری قوم سے جنگ کرنے کے لیے, ہاں, لا علمی میں تم نے تفتیش نہیں کیا, پھر کیا ہوگا؟ آپ سوچو کہ تم ان سے لڑ پڑو گے, اور پھر بعد میں تم کو پتا چلے گی کہ یہ بات تو غلط تھی. پھر اینڈ میں کیا ہوگا؟ ندامت, شرمندگی و افسوس. ابھی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, ایک خاتون بھی خاتون سے بات کر رہی تھی, سی کو برا بلا بول رہی تھی, 1 گھنٹہ بات کیا, تفتیش نہیں کی, اور پھر کیا ہوا؟ ارے اللہ, ہم تو بیکار میں اس کو غلط بول رہے تھے, یا بیکار میں ہی ہم نے کوئی نیوز اڑا دی. ایسے ہی بات ایک اور ایگزامپل جو ہے میں نے اسکالر سے سنا کہ 2 خاتون مل کے تیسری خاتون کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اس کی طلاق ہو گئی. اب کیا ہوگا اس کے بال بچوں کا؟ اب اس نے ایسا کیا, پتا ہے اس کی شوہر ایسے تھے اسی لیے طلاق ہو گئی, بیوی ایسی کرتی تھی. اور پھر جیسے ہی فون رکھا تو دوبارہ فون اس نے کیا اور کہا نہیں طلاق تو نہیں ہوئی. تو جو کتنی ساری باتیں ہو گئی 1 گھنٹے میں, کتنا ٹائم ویسٹ ہوا, کتنا ذکر کا ٹائم گیا, اور کتنے اعمال ضائع ہو گئے. اسی طریقے سے جنگوں کے بارے میں آپ اس دور کے لے, کہ اگر تم نے کسی کی سنی سنائی بات, تم کو کوئی آ کے انفارمیشن دیا, تم ریڈی ہو گئے جنگ کے لیے, اور پھر وہ بات غلط تھی, تو تم کیا ہوں گے؟ تم نادمین. کیا غلطی کرنے کے بعد غم لگتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے؟ ندامت, یعنی تم کو پھر کیا ہوگی؟ شرمندگی ہوگی. یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو ایسا نہ ہو کہ تم کسی لا علمی میں کسی گروہ کو نقصان پہنچاؤ, کہ تم لڑنے چلے گئے کسی کے خلاف اور تم نے کسی گروہ کو نقصان پہنچا دیا, پھر اپنے کیے پر کیا ہوگے؟ پریشان ہو. ہر شخص, ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر آئے, اب یہ حکومت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں, ایسے لوگوں کے ذریعے جو فاسق ہو اور مفسد ہو, تو کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کی جائے, تاکہ محض غلط فہمی کی بنا پر کوئی کاروائی نہ کی جائے. یہ جو ہے حکومت کے لیے بھی, یعنی آپ کو دیکھا میں نے آپ کو معاشرتی آداب سکھائے نا. میں نے آپ کو پہلے گھر کے معاملات کے بارے میں بھی بات کلیئر کر دی, پھر میں نے آپ کو سوسائٹی کے معاملے کے بارے میں بھی بات کلیئر کر دی, پھر میں آپ کو کنٹری کے لیول پہ لے جا رہی ہوں, ہے نا, حکومت کی بات بھی بتا رہی ہوں کہ ان کے پاس بھی اگر کوئی غلط انفارمیشن آیا تو پہلے تحقیق کر لو, کہیں تم غلط فہمی میں
پھر جو ہے تم کو ندافت ہوگی، ہے نا. تو کسی پر کوئی الزام آ رہا ہو تو سب سے پہلا کیا ہے، رائے قائم کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹ کر لو. یہ بات یہاں کیوں آئی؟ کیونکہ یہ بدو قبائل دہرے جاہلیت میں آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی. اب دیکھیے کانٹیکس پھر سے دوہرا رہی ہوں. جو بدو قبائل تھے، جو آؤٹسکرٹ میں مدینہ کے رہتے تھے، ان میں یہ عادتیں بہت زیادہ تھی. تو یہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی بھی بات آتی تھی، ٹھیک ہے، یس، تو بدو قبائل مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ کرتے تھے. بعض وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے دوسروں کے خلاف بات پہنچا دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، نمبر بنانا ہے، بس انفارمیشن لائی ہو، دوسروں کے سامنے اچھا رہنے کے لیے جا کے کسی کو بتا دو، تفتیش بھی نہیں کیا. تو یہ جو بدو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے رانگ انفارمیشن دے دیتے تھے. کیوں؟ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. جیسے فلاں قبیلہ ایسا ہے، وہ بالکل آپ کا خیر خواہ نہیں، منافق ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، ہے نا. سو یہاں پر ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا. آسک یور سیلف، کوئی آپ کو آ کر یعنی جو ہے کہے کہ فلاں آپ کے لیے جو ہے کہ سنسیئر نہیں ہے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ سب سے پہلے اس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے انویسٹیگیٹ کر لینا. سو ریسرچ بیفور ٹیکنگ ایکشن. کبھی کبھی ہم کسی کے بارے میں کتنا کچھ بول جاتے ہیں کسی کی صرف چگلی کرنے پر، اور وہ شخص شاید ایسا نہیں سوچتا. دس از کالڈ بدگمانی، اور اسی لیے تو بدگمانی کو کیا کہا گیا؟ گناہ. تو ایسا نہ کرو. تو آپ دیکھیں اس آیت کو میں نے 3 اینگل سے آپ کو سمجھایا ہے. ایک تو کیا ہے، گھر خاندان کے لیول پر، دوسرا معاشر سوسائٹی کے لیول پر، تیسرا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ کنٹری کے لیول پر، بعض حکومت کے لیول پر، کہ حکومت بھی دوسری حکومت پہ جو ایسے ہی جا کے جو ہے کچھ فیصلہ نہ لے لے انویسٹیگیٹ کیے بغیر. کیونکہ آپ دیکھیں مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی تھی تو اب وہ ایک الگ ریاست بھی تھی. تو مکہ اور مدینہ دونوں الگ ریاستیں تھے. تو وہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو، دیکھو کوئی تم کو آ کے انفارمیشن دے دے دشمن قوم کے بارے میں، یا کوئی غلط انفارمیشن دے دے تو فوراً اس پہ ایکشن نہیں لینا، انویسٹیگیٹ کر لینا، تحقیق کر لینا، ورنہ تم کو ندامت ہوگی، نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ دس آیت از ویری کلیئر. باجی پلیز پوچھ لیجئے. آیت نمبر 6 کمپلیٹ، ہر اینگل سے جی بتا باجی، الحمدللہ. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 جو باجی نے ڈیٹیل میں کروایا ہے آپ سبھی کو کلیئر ہے. پلیز چیٹ باکس میں میسیجز ڈالیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کہ کیسے تحقیق کرنا ہے. اوکے اوکے الحمدللہ باجی، آئی ایم گیٹنگ میسیجز. الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بدو، ابھی شان نزول جس لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ولیجرز یہ کام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بدو جو ولیجرز آؤٹسکرٹ آف مدینہ میں رہتے تھے وہ آ کے یہ کام کر دیتے تھے. نبی کے پاس اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے وہ غلط انفارمیشن لا کے دے دیتے کہ فلاں قبیلہ ایسا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، آپ کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتا ہے، یعنی ایسی چغل خوری جو ہے وہ کر دیتے تھے. اب یہاں کیا بتایا؟ ایسا نہیں کرو ورنہ تم کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اور ندامت ہوگی. اور آیت نمبر 7 لگائیے، اس میں کنٹینیو ہو رہی ہے بات. آیت نمبر 6 کی بات آیت نمبر 7 میں کنٹینیو ہو رہی ہے کہ وَعَلَمُوا، جان لو، اَنَّ کی فیکم، تم میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. اب آپ دیکھیں کیسے کنٹینیو، میں نے آپ کو کہا آیت نمبر 6 سے بات کنٹینیو آیت نمبر 7 میں ہو رہی ہے. یہ کنیکشن کیسا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدو قوم کو منع کیا کہ دیکھو تم آ کے رانگ انفارمیشن نہیں دو نبی کو. تم مت دو. کیوں تم مت دو؟ تم رانگ انفارمیشن مت دو اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کا وَعَلَمُوا، ان جان لو، انا کی بے شک، فیکم تم میں، رسول اللہ ہے، تم میں رسول ہے. ہندا کر کے کوئی ہے جنہوں نے صحیح آنسر دیا، ہندا کر کے جنہوں نے صحیح آنسر دیا. اور وہ آنسر کیا ہے؟ انیسا اب صحیح دے رہی ہیں کہ دیکھو نبی تم میں ہے، اور نبی پہ کیا آتی ہے؟ نبی پہ کیا آتی ہے؟ وہی آتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو تم جا کے چگل خوری کر رہے ہو، کسی کے بارے میں رانگ انفارمیشن دے رہے ہو صرف اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، وَعَلَمُوا، جان لو، اَنَّ
کی بے شک فیکم تم میں، یعنی اے مسلمانوں تمہارے اندر رسول اللہ ابھی ہے. نبی کو پتا چل جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو. کریکٹ؟ پتا چل جائے گا نا. کیسے؟ اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا. اللہ وحی اتار کے اپنے نبی کو بتا دے گا یہ غلط بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صحیح بول رہا ہے، پتا چل جائے گا. تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ کیا کنیکشن سمجھ میں آیا سب کو؟ آیت نمبر 6 کا کیا کنیکشن تھا آیت نمبر 7 سے؟ کہ تفتیش کر کے بات کرو اور ڈر بھی رکھو کہ اگر تم نے کوئی جھوٹی خبر اڑائی ہے تو رسول ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ وہی اترتی ہے اس پہ اور اللہ اس کو صحیح انفارمیشن دے ہی دے گا. سمجھ میں آئی؟ جیسے ہیما باجی نے ایگزامپل بہت اچھا دیا. سورہ تحریم کی مثال ہم یہاں پر لے سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات میں سے ایک ازواج نے دوسری ازواج کو کیا کہا تھا؟ نبی کریم کو بتانا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتانا نہیں. اب وہ جو واقعہ ہے وہ پورا نہیں بتاؤں گی ورنہ میرا ٹائم جو ہے وہ چلا جائے گا. لیکن ہم سب جانتے ہیں نا سورہ تحریم میں وہ شہد والا واقعہ جو ہوا تھا، تو ایک ازواج نے دوسری کو کیا بتانا نہیں، لیکن نبی کو وہ سیکرٹ بات پتہ چل گئی تھی. نبی کو یس حضرت افشا نے حضرت عائشہ کو کہا تھا یہ بات کہ ان کو بتانا نہیں، لیکن انہوں نے تو بتایا نہیں. لیکن نبی کو وہ سیکرٹ بات پتہ چل گئی تھی. کیسے؟ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا یہ تمہاری بیویاں کر رہی ہیں سب کچھ، یہ تمہاری بیویاں کر رہی ہیں. تم کیوں شہد کو جو ہے اپنے اوپر حرام کر رہے ہو ان کو راضی رکھنے کے لیے؟ وہ جو ہے ہم نے کیے تھے سٹارٹنگ میں سورہ تحریم کی آیت، جن کو یاد ہے وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہاں پر دیکھو اللہ بتا دیا. دیکھو کیسا پتا چل گیا. بیویاں جو کر رہی تھی ان کے بارے میں اللہ نے نبی کو بتا دیا تمہاری بیویاں کیا کر رہی ہیں. دیکھو تو یہاں ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی اس دور میں جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹی خبریں بتاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جان لو اللہ بتا دے گا اس کو وحی کے ذریعے، تم اس کو غلط باتیں مت بتانا. ٹھیک ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ لو یعنی ابھی آیت نمبر 7 تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے ابھی بھی، اور پھر ان پر جو ہے وحی آتی ہے، ان پر وحی آتی ہے. ایک یہ لو اگر یوتیوکم وہ ماننے لگے فی کثیرن بہت سے من الامر معاملات میں سے، یعنی تمہاری بات. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ایک انسان آ کے منوانا چاہتا ہے. وہ بدو قوم کیا کرتی تھی؟ نبی کریم کے پاس آ کر ان سے باتیں منوانا چاہتی تھی، ان سے باتیں منوانا چاہتی تھی. ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھو اللہ کے رسول وہ آدمی فلا فلا ایسا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے تو آپ میری بات مان لو. سمجھ میں آئی بات؟ اب اللہ کے رسول کو وہی آتی ہے، اللہ کے رسول کو پتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ کیا کرتے تھے بدو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ان کے گھر کے حجرے کے باہر آ کر اپنی باتوں کو کیا کرتے تھے؟ نبی پر مسلط کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم ایمان لے آئے تو ہم نے بڑا احسان کیا، اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر یوتیوکم وہ تمہاری بات ماننے لگ جائے نا نبی فی کثیرن بہت سی من الامر معاملات میں سے لعنی تم تو ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم کو تکلیف ہو جائے گی. صحیح بات ہے نا، تمہاری بات نبی نہیں مانیں گے. اور صحیح بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر مسلمان اس دور میں آ کے نبی کو اپنی اپنی پرابلم بتاتا اور اپنی اپنی منوانا چاہتا تو آپ سوچو کتنی پرابلم ہو جائے. پرابلم ہو جائے کہ نہیں؟ سوچیں آپ، پرابلم ہو جائیں گی. سب کی بات کیا مانیں گے؟ سب کے حساب سے لا سیٹ اپ کریں گے کہ اللہ کے رسول کو آ کے بتا رہے آپ ہماری بات مانو، ایسا نہیں ایسا کرو، تو سب کے حساب سے کریں گے؟ نہیں. سب کے حساب سے اگر چلیں گے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل. جیسے اگر آپ دیکھیں اقرا میں آتے ہیں آپ کلاس کو سننے کے لیے، آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے 2:15 سے 4:30 آپ کو آنا ہے، سننا ہے، تو آپ یہ ٹائم پر آئیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، میں مانتی ہوں بہت سی جو خواتین ہیں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے کلاسز کی ٹائمنگز میں کبھی کبھی پرابلم ہوتی ہوگی، مگر پھر وہ ہم کو میسیجز ڈالے نہیں باجی آپ کلاس کو نا 2:15 کو نہ رکھیں، مجھے یہ کام ہوتا ہے، شوہر کو کھانا دینا پڑتا ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، بچوں کو دینا پڑتا ہے. آپ ایسا کریں نا، میرے بچے ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں تو آپ 4:30 کو سٹارٹ کریں. اچھا پھر کوئی کہے 5 o'clock کریں، باجی وہ ٹائم میرے لیے صحیح ہے. کوئی کہے کہ نہیں باجی آپ ایسے کیجیے نا 12:30 بجے رکھ لیجیے. کوئی کہے نہیں باجی شام میں رکھ لیجیے. کوئی کہے رات میں ہوئے گی کلاس. سب کی بات میں مانوں تو کلاس ہوئے گی نہیں ہو سکے گی.
تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تم نبی کے پاس جا کے اپنی بات منوانا چاہتے ہو, نبی تمہاری سب کی بات سننے لگے نا تو تم کو ہی مصیبت ہو جائے گی. صحیح میں اگر میں آپ کے حساب سے ٹائمنگ رکھوں کلاس کی, اگر میں آپ کے حساب سے رکھوں, مجھے نہیں لگتا کلاس ہوگی. سب کے دل کو خوش کرنے بیٹھوں تو مجھے نہیں لگتا کلاس ہوگی. کریکٹ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو آپ جو ہے نبی پر بات مسلط نہیں کرو, ان کے پاس آ کے فلاں فلاں کی جو ہے تعریف یا فلاں فلاں کی برائی مت کرو, اور ان کو اپنے حساب سے چلنے کو مت بولو. نبی تم سب کے حساب سے نہیں چل سکتا ہے. اگر نبی تمہارے حساب سے چلنے لگا تو بہت پرابلم تمہیں کو ہو جائے گی, سب کو پرابلم ہو جائے گی. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے, لعنت تم ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. سمجھ میں آئی بات؟ ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اب اس آیت کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اگر جھوٹی خبریں بتاؤ گے, اللہ رسول وحی کے ذریعے, اللہ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیں گے, کھول دے گا بات. اور ہاؤ کین یو ڈو دیٹ کہ تم ایسا جا کے ایسی حرکتیں کرتے ہو, چگل خوری کرتے ہو نبی کے پاس جا کے, جبکہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا لیڈر ہے, وہ تمہارا لیڈر ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گھر میں کون لیڈر ہوتا ہے؟ گھر کی لیڈر کون ہے؟ چلیے بتائیے, گھر کی لیڈر کون ہوتی ہے؟ گھر کی لیڈر آپ کے حساب سے کون ہوتا ہے؟ ماں. کریکٹ پروین نے, کریکٹ, وائف اینڈ ماں. عورت گھر کی لیڈر ہوتی ہے, ماں گھر کی لیڈر ہوتی ہے. اور پھر 3-4 بچے ہو تو آپ دیکھو بچے اپنی پرابلمز کس کو جا کے سناتے ہیں؟ ساری چیز ماں کو ہی سننی پڑتی ہے. ایک بچہ ایک کمپلین کر رہا ہے, دوسرا بچہ ایک, ممی دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, ممی دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں, ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو سننی پڑتی ہے. اب نبی جو ہے کیا ہے؟ بڑا ہے اپنی امت میں, یعنی مسلمانوں میں نبی لیڈر ہے, بڑا ہے. ہاں, فار ایگزامپل لیڈر کے پاس کوئی معاملہ لائے تو لیڈر ایکشن نہ لو جب تک کہ انویسٹیگیٹ نہ کرو. 6 نمبر کی آیت کو کنیکٹ کیجئے. تو اللہ کے رسول کو بھی کہا تم بھی نا ایکشن نہیں لینا. جب کوئی تمہارے پاس کوئی بات لے کے آئے نا تو اے نبی تم بھی ایکشن نہیں لینا, انویسٹیگیٹ کر لو. ٹھیک ہے؟ لانے والے کو کہا جا رہا ہے لیڈر کو سٹیپ لینے پہ مجبور بھی نہ کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کچھ لوگ لیڈر پہ مسلط ایک دم حاوی ہو جاتے ہیں, نہیں تم سٹیپ لو. اس کو فورس مت کرو سٹیپ لینے پر, اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہر بات پر ایکشن لے لے. وہ لیڈر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ناجائز مطالبہ مت کرو لیڈر سے, ذمہ دار شخص سے کوئی ناجائز مطالبہ نہ کرو. یہ غلط بات ہے. وہ تم میں لیڈر ہے. دیکھیں اپنے گھر میں بھی آپ اس کو ایگزامپل لیجئے, اور آپ اللہ کے رسول کا بھی ایگزامپل لیجئے. آیت نمبر 6 اور 7 کو کنیکشن میں رکھ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی انفارمیشن لا رہا ہے تو نبی کو کہا تم تحقیق کرنا, ایکشن نہیں لے لینا اس کی بات پر, اس کی بات مان نہیں لینا. اگر وہ فلاں کو رانگ بولتا ہے تو تم اس کی بات مان نہیں لینا. اور گھرانوں میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات کر لے, کوئی بڑے کے پاس آ کے, کیونکہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے, تو اس کی بات نہیں مان لینا ایک کی. کیا کرنا چاہیے؟ تفتیش, دونوں کو سامنے لاؤ. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا, 2 اولادوں کے درمیان فائٹ ہو جائے یا بحث ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, تو بھائی کمپلین کر رہے ہیں یا بہن کمپلین کر رہے ہیں, تو ایک آ کے ایک بات بولتا ہے, دوسرا آ کے ایک دوسری بات بولتا ہے. تو ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کی بات نہیں, جا دونوں آؤ, دونوں ساتھ میں آؤ, چلو یہاں بیٹھو, میں تحقیق کرتی ہوں, کیا پرابلم ہے تم کو. ایسا اچھا ہوتا ہے. بٹ کم ہی مائیں ایسی کرتی ہیں, ایک کی ایک طرف بات سنتی ہے, دوسرے کی دوسری طرف. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ دونوں سسٹرز میں بھی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دونوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں, یا دونوں بھائیوں کے درمیان دل خراب ہو جاتے ہیں. تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم لیڈر ہو نا, تو تم ایکشن نہیں لو. تم کیا کرو, جاؤ دونوں کو پہلے پرابلم سارٹ آؤٹ کرو. جاؤ ان کو ایک ٹائم پہ دو, دونوں کو ایک ٹائم پہ بٹھاؤ. تم کو کیا کرنا ہے, تم کو کیا کرنا ہے, تفتیش کرو, انویسٹیگیٹ کرو معاملے پر, پھر ڈیسیژن کرو. اور کوئی ایک ناجائز مطالبہ نہ کرے اور ذمہ دار شخص پہ نہ تھوپیں, اور ذمہ دار شخص پہ نہ تھوپے. تو یہاں خصوصاً ایکچولی اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایکچولی یہ کانٹیکسٹ یا خصوصاً اشارہ نبی کی طرف ہے, اللہ کے رسول کی طرف ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. لیکن قرآن کی آیتیں جو ہے ہر دور کے لیے, یہ صرف اس دور کے لیے, ہمارے لیے بھی یہ آیتیں کام آ سکتی ہیں. اب دیکھیں نا کتنی ساری چیزیں ہم کو پتہ چلی کہ ہمارے گھر میں جب ہم بھی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, بہنوں کے درمیان, بھائیوں کے درمیان, سبلنگز کے درمیان, تو ہم کو ایسا سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ جو لیڈر ہے, ماں باپ لیڈر ہیں, تو وہ سامنے بیٹھے ہیں,
اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی بہن کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان یا بہن بہن کے درمیان رشتے تعلقات خراب نہیں ہوں گے. دونوں کو بٹھاؤ, دونوں سے ایٹ ون ٹائم بات کرو, یہ ٹھیک ہے. یا پھر سسرال میں اگر ساس ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ بہویں ہوتی ہیں, 3-4 بہویں ایک گھر میں رہ رہی ہیں, تو پھر ایک بہو نے کچھ دوسرا بول دی, دوسری بہو نے دوسرا بول دی, سب جو ہے دونوں اپنی جگہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبھی. تو ساس کو کیا کرنا چاہیے؟ آؤ میرے پاس بیٹھو, دونوں آؤ آؤ بیٹھو, کیونکہ دیکھیے ایک گھر میں ہے تو کچن میں ہوں گے تو برتن تو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ساس کا کام ہے دونوں بہوؤں کو سامنے بٹھائے, دونوں جو ہے تینوں بہوؤں کو سامنے بٹھائے, آؤ تم لوگ آؤ, کیا پرابلم ہے تمہاری, تم کیا بول رہے ہو. کبھی کبھی تینوں صحیح ہوتے ہیں, چاروں جتنے نمبرز ہیں کتنے بھی وہ سب صحیح ہوتے ہیں. کبھی کبھی نا تینوں سبلنگز, بھائی بھائی, بہن بھائی, بہن بہن, بہویں, کبھی کبھی تینوں صحیح ہوتے ہیں. مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, مس کمیونیکیشن, اللہ اکبر, الگ الگ ٹائم الگ الگ باتیں ہوتی ہیں نا تو مس کمیونیکیشن. حالانکہ بیچاری نے بولی نہیں, نام آ گیا, بٹھاؤ ان کو بٹھاؤ. ساس لیڈر ہے گھر کی. اگر وہ جوائنٹ فیملی ہے خصوصاً, دیکھیں سب کے لیے ایگزامپل ہے, اگر خصوصاً جوائنٹ فیملی ہے تو مدر ان لا ول کال آل دا ڈاٹر ان لاز, آؤ بیٹو تم کو اس سے کیا پرابلم ہے, تم کو اس سے کیا, ایک بات کرو. پھر چاہیے صلح کراؤ, صحیح سے کیا کرو, صلح کراؤ, صحیح بات. ایسا نہیں ایک نے بول دی فوراً ایکشن لے لو. اور کیونکہ وہ لیڈر ہے تو ایک بہو جو کیونکہ بڑی ہے, گھر کا کام کر رہی ہے, یا پھر روبدار ہے, یا پھر گھر میں زیادہ اماؤنٹ ان کے شوہر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں کہ ان کا زیادہ چلے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. تو جو بڑی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, وہ کیا کرتی ہے, ناجائز طریقے پر منوانا چاہ رہی ہے, یعنی ناجائز ڈیمانڈ مت کرو. ذمہ دار شخص ہے ساس, اس سے بھی ناجائز ڈیمانڈ مت کرو, کسی پر پریشر مت ڈالو, اپنے مال کا, اپنے رتبے کا, اپنی ہیلپ کا. بعض وقت ہم کسی پر جو احسان کر دیتے ہیں تو اب اس احسان کا بدلہ چاہتے ہیں, اب اس کا احسان کا بدلہ چاہتے ہیں کہ بھائی میرے غلط میں وہ لیڈر میرا ساتھ دے. تو لیڈر کو بھی کہا نہیں ساتھ دینا, جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے. تینوں کو بٹھاؤ, چاروں کو بٹھاؤ, جتنے لوگ ہیں ان کے درمیان اگر کوئی کیوس اور کوئی بات ہو گئی, کنفیوژن, حق کا جو ہے ساتھ دینا ہے. تو یہاں امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے نبی لیڈر ہے, وہ انویسٹیگیٹ کرے گا معاملے کی, اس پہ کوئی بھی اپنی رائے مسلط نہیں کرنا, اور اس کو سٹیپ لینے پر مجبور نہیں کرنا کہ اللہ کے رسول ہماری بات سنو, ہم صحیح ہے, ناجائز مطالبہ نہیں کرنا. ذمہ دار شخص سے ایسا نہیں کرنا. ایگزامپل, اب میں آپ کو یہاں پر بہت اچھا ایگزامپل دے رہی ہوں اللہ کے رسول کے دور کا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان کی ایک رات میں کچھ حصہ نماز پڑھایا. دس از ریگارڈنگ تراویح قیام اللیل, ٹھیک ہے. دس از ریگارڈنگ, آپ کو پتا ہے ہم تراویح کو قیام اللیل نام بھی دے سکتے ہیں اور تہجد بھی دے سکتے ہیں, ہے نا. الگ الگ وقت پہ اس کے نام چینج ہو جاتے ہیں, مگر وہ ہے تو نائٹ پریئر, اٹس کالڈ دی نائٹ پریئر. اب آپ اس کو ارلی آورز میں تراویح کہہ لو, تھوڑا سا لیٹ اس کو قیام اللیل کر لو, اور لیٹر پارٹ میں اگر آپ اس کو لے لو تو وہ تہجد ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر میں آپ کو بہترین ایگزامپل دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ اکرام کو رمضان کی ایک رات میں کچھ حصہ نماز پڑھایا, ٹھیک ہے. پھر صحابہ اکرام کو اچھا لگا, با جماعت پڑھایا, تو وہ دوسری رات بھی جو ہے نبی کریم نے ان کو پڑھا دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں پھر تیسری رات کو ان کو بہت اچھا لگا, نبی سے کہا کہ آپ جو ہے کہ تیسری رات بھی پڑھائے. اللہ کے رسول نے جو ہے پوری رمضان کی راتوں میں صرف 3 رات سلیکٹ کی اور ان کو جو ہے دا نائٹ پریئر پڑھایا, 3 رات, صرف 3. تو صحابہ اکرام کو بہت اچھا لگا, تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ باقی رات بھی, یعنی رمضان کی باقی رات کا حصہ بھی ہم کو کیا کرے, نماز پڑھا دے. کتنا اچھا ہو اگر آپ ایسا کرے, ہے نا, اور نفل پڑھا دے. ہمیں تو آپ نے تو کیا فرمایا پتہ ہے, یعنی آپ ایسا کیجئے. اچھا ہے نا, ایکچولی اگر آپ دیکھیں اوپینین تھی یہ صحابہ اکرام کی کہ آپ ایسا کیجئے. آپ نے پہلی رات ہم کو قرآن کا کچھ حصہ پڑھایا رات بھر, اچھا لگا, ایک حصہ مطلب رات بھر نہیں ایک حصہ, پھر جو ہے لیٹر پارٹ میں پڑھایا, پھر تیسرا دیکھو کتنے اچھے سے اللہ کے رسول نے پہلے ارلی آورز میں پڑھایا, پھر جو ہے اس سے لیٹر, پھر جو ہے اس سے لیٹر, یعنی 3 ہی رات پڑھایا. پھر ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ باقی رات بھی پڑھا دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے پڑھائی ہی نہیں. کیوں؟ کہ جو شخص
امام کے ساتھ. آپ نے آن دا کنٹری کیا کہا؟ آپ نے نہیں پڑھائی باقی کی راتیں، صرف 3 رات کے علاوہ رمضان میں آپ نے جو ہے دا نائٹ پریئر نہیں پڑھایا. آن دا کنٹری اللہ کے رسول نے کتنی اچھی بات کہی. دیکھیے، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ کر گھر چلا گیا تو ساری رات اس نے جو ہے کیا عبادت میں جیسے گزاری، اور ساری رات جیسے اس نے نماز پڑھی تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل گیا. لیکن آپ نے ساری رات نہیں پڑھائی، مطالبہ نہیں مانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا مطالبہ ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کو 3 رات بہت اچھی لگی تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ساری باقی رات بھی پڑھا دیجئے. لیکن نبی کریم نے اس کو نہیں ایکسپٹ کیا. آپ نے آن دا کنٹری کیا کہا کہ اگر تم میں سے جو لوگ با جماعت یعنی نماز پڑھے اور امام کے ساتھ پڑھے تو پھر آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا. لیکن آپ نے ساری رات نہیں پڑھے، مطالبہ نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اگر پروفٹ تمہاری ہر بات ماننے لگ جائے تو آج جوش میں تم ہاں کہہ رہے، ہو سکتا ہے کہ باقی رات تم نہ آؤ، تھک جاتے تو نہیں آتے، ہے نا؟ تو غلط ہوتا نا، آپ بیٹھے رہتے آپ کے انتظار میں تو پھر، اور سب کی جو ہے طاقت ایک جیسی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ نماز فرض ہو جانے کا ڈر ہوتا، وہ نماز کمپلسری ہو جانے کا، تو تم مشقت اور مشکل میں پڑ جاتے نا. تو نبی پہ اپنی باتیں مت مسلط کرو، اپنی باتیں تھوپا نہ کرو. نبی ول ڈیسائیڈ کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ لیڈر ہے. تم اگر اپنے مشورے جا کے دو گے، یہ صحابہ اکرام کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے، کہ تم نبی پہ تھوپا مت کرو کوئی بات. اب آپ سوچیں کتنی صحیح بات ہے. دیکھیے سوچیں، اگر ان کے کہنے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رمضان کی رات بھی دا نائٹ پریئر پڑھا دیتے تو کمپلشن لگ جاتا. تو پھر تو اگر کمپلشن لگ گیا تو پھر تو گناہ ہوتا اگر لوگ نہیں پڑھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکمت سے کام کیا نا یہاں پر، کہ نہیں ایسا نہیں. لیکن جن کی خواہش تھی کہ ان کو یہ روز پڑھنا ہے تو ان کا طریقہ بھی بتا دیا، آسان طریقہ، کہ اگر امام کے ساتھ سٹارٹ کی نماز، امام کے ساتھ تک کے یعنی امام جائے تک کہ تم بیٹھے رہے مسجد میں، تو جیسے تم نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب تم کو مل گیا. اور یہ روایت لگا دیجئے باجی، اس کو پلیز پڑھ دیجئے، اس کے اندر ایک روایت ہے جی، اس سے اور بات کلیئر ہو جائے گی. مجمین باجی. جی باجی. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا. آپ نے ہمیں نماز قیام رمضان نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کی صرف 7 راتیں باقی رہ گئی تھیں، 22 روزے ہو چکے ہیں. پھر اس 23ویں رات آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور اتنی طویل نماز پڑھائی کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا. پھر 6ٹھی رات آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، 5ویں رات آپ نے ہماری امامت کی اور اتنی طویل پڑھائی کہ آدھی رات گزر گئی. ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ بقیہ رات میں بھی آپ ہمیں یہ نفل نماز پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے ساتھ یہ نماز پڑھتے حتیٰ کہ امام نماز پوری کر لے، اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت نہیں کی حتیٰ کہ رمضان کی 3 راتیں باقی رہ گئی. پھر تیسرے دن کی رات میں آپ نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں آپ نے اپنے اہل اور اپنی بیویوں کو بھی شامل کر لیا. آپ نے ہمیں اتنی طویل نماز پڑھائی کہ ہمیں فلاح کی فوت ہونے کا ڈر ہونے لگا. زبیر بن نفیر فرماتے ہیں، میں نے ان سے یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ فلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا، سحری. جی بات. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم کو کیا سبق ملا ہے؟ ہم کو یہ سبق ملا ہے کہ جو گھر میں لیڈر ہے یا جو معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا جو بھی لیڈر ہے اس پہ اپنی مرضی نہ تھوپا کریں. اب جو ہے ناجائز ڈیمانڈ جو ہے مطالبہ نہ کیا کریں ذمہ دار شخص سے. ٹھیک ہے، تو ان سے کیا کرنا ہے، ایسا جو ہے آپ کو نہیں کرنا ہے. اور آپ کو میں نے آپ کو نبی کریم کی زندگی میں ایک جو واقعہ تھا وہ بھی یہاں پر حدیث کے طور پر بتا دیا. ٹھیک ہے، سو تم کو ایسا جو ہے ان پہ معاملہ کیا، یو کین گیو سجیشن بٹ یو کین انفورس اینی تھنگ اپون دا نبی اور جو لیڈر ہے ان کے علاوہ. یعنی نبی کو بھی لیجئے، لیڈر بھی لیجئے، لیڈر کدھر بھی ہو، سوسائٹی میں ہو، گھر میں ہو، جو بھی. اوکے، سو یہاں مورل کیا ملا، ایک ذمہ دار پر کتنی ذمہ داری ہے اور کتنے کام ہے اس پر.
تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو. آیت نمبر 7 میں ہم کو کیا پتا چلا؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے ایک ذمہ دار پر اور ذمہ داریاں ڈال کے. اب آپ سوچیں نا، اللہ کے رسول ہے، اگر پھر جو ہے کہ دوسروں کے لیے بھی، تمہارے لیے بھی پرابلم ہو جاتی کہ وہ کمپلشن پڑ جاتا، اور اللہ کے رسول کو بھی دیکھیے نا کہ ان کے لیے بھی جو ہے کتنا جو ہے وہ ٹف زندگی ہو جاتی ایک دم زیادہ، اگر تم ان کو اس طریقے سے پریشرائز کرو. ٹھیک. اور پھر کیا ہے، آپ بھی، میں اپنا ایگزامپل بھی یہاں پر دینا چاہتی ہوں. اگر یہ شیما باجی ایم گیونگ وہ ایگزامپل بھی، کہ آپ میں سے مجھے کچھ لوگ کبھی کبھی جو ہے میسیجز کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں باجی یہ ٹاپک پر بات کیجیے. دیکھیے جنہوں نے کہا ہوگا ان کو یاد ہوگا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ مجھے ایسے سجیشنز دیتے ہیں میرے پرسنل نمبر پہ اور کہتے ہیں باجی آج اس کے بارے میں بات کیجیے نا، اس کے بارے میں بات کیجیے نا، یہ ٹاپک پہ بات. بہت آتے ہیں مجھے، بہت میسیجز آتے ہیں. کوئی کہتے نہیں آپ کی باتوں میں اثر ہے، الحمدللہ الحمدللہ یہ لوگ سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے، آپ جو ہے دلائل سے بات کرتی ہیں. میں مانتی ہوں یہ ساری باتیں. آپ مجھ سے جو ہے چاہتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کیجئے، یہ ٹاپک لے لیجئے، وہ ٹاپک لے لیجئے، کس کی سنی جائے. میں اوکے کہتی ہوں، ٹھیک ہے آپ نے سجیشن دے دیا، ٹھیک ہے، بٹ مجبور نہیں کیا جا سکتا. مجبور کریں گے تو یہ تو جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ فورس انفورس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کلاس ہے، یہ کلاس ہے، اس میں سبق چلتا ہے. اگر آپ کے ڈیمانڈز پر جو ہے کلاس کنڈکٹ کی جائے یا آپ جو چاہتے ہیں وہ ٹاپکس لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سبق رک جائے گا، پھر سبق رک جائے گا. جو حصہ ہے، جو پورشن ہے پڑھانے کا، وہ ٹھہر جائے گا. ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ کبھی کبھی میں اسپیشل کلاس بھی کنڈکٹ کر دیتی ہوں. جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ نساء ہم نے جب کمپلیٹ کیا تھا تو جو فیمیل کے یا جو عورتوں کے جو رائٹس تھے ان اکارڈنگس ٹو اسلام، جیسے کچھ لوگوں نے کیا تھا مجھ سے ریکویسٹ، تو وہاں پر بات ٹھیک ہے، مجھے لگا چلو اٹس اوکے، تو اٹ واز پاسبل فار می، تو میں نے کر دیا. ہاں، سو اپنی پرسنل رائے کو مسلط نہ کریں. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی خیال رکھیں کہ میں انسان ہوں اور میری بھی ایک پرسنل لائف ہے، مجھے بھی جو اپنی فیملی جو ہے ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. I have got a mother who's sick. I've got a mother who's sick. I have a small baby at my place. I have a sick husband here. So there are many things. Yes, اللہ دے دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، بس سب کی بات سننے بیٹھوں گی تو پرابلم نہیں ہوگا. تو اس میں آپ کو برا بھی نہیں لگنا چاہیے. اس میں کوئی سسٹر نے اگر کوئی ریکویسٹ ڈالی ہے کہ آپ اس پہ بات کیجئے، کبھی کوئی لوگ مجھے نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز صحیح کرانے کا طریقہ، وہ میں کر چکی ہوں. میں نے کہا وہ میں کر چکی ہوں. الگ الگ اسپیشل جو ٹاپکس رہتے ہیں کبھی کبھی تو میں اس پہ بات کر چکی ہوں. میں کیسے دوبارہ اس کو لوں؟ کیونکہ سبق والی کلاس ہے، میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ کے لیے بھی جب سبق بنانا ہوتا ہے یا پھر جو ہے کہ آپ کے لیے کلاس کنڈکٹ کرنی پڑتی ہے تو ایک لیکچر کو ڈیلیور کرنے کے لیے مجھے گھنٹوں پریپریشن کرنی پڑتی ہے. I have to be، یعنی ایسے ہی نہیں آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی نہیں کوآرڈینیٹرز کلاس کو کنڈکٹ کر دیتے ہیں، ایسے ہی نہیں آ کے جو ہے جو ورڈ ٹو ورڈ لیتے ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو پریپریشن ہوتی ہے ان کی طرف سے، اور میں بھی آ کے ایسے کبھی نہیں آپ کو پڑھاتی ہوں بنا تیاری کے. ہم دنیا میں کیسے پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، دنیا کا کام ہو، کئی آفس میں، کئی فرم میں، آرگنائزیشن میں انٹرویو دینا جانا ہو تو ہم کتنی تیاری کرتے رہتے ہیں اور کتنے دن تک کی تیاری کرتے رہتے ہیں. بعض وقت تو لوگ جب سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انٹرویو دینے جانے بھی رہتے تب بھی وہ تیاری کر رہے ہوتے پڑھتے پڑھتے. ایون آئی یوزڈ ٹو ڈو when I used to travel، میں اولا میں بیٹھ کے تیاری کر رہی ہوتی. نہیں، جیسے ہم دنیا کے معاملے میں پرفیکشنسٹ ہونا چاہتے ہیں ویسے دین کے لحاظ سے بھی. اور یہاں پر تو ٹیک بھی نہیں ہو سکتا دوبارہ. فرینکلی اسپیکنگ، دنیا کا کام کوئی بگڑ جائے تو ری ٹیک ہو سکتا ہے یا دوبارہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب میں آپ کو پڑھانے بیٹھتی ہوں یا میرے لفظ جو گئے نا بالکل پرندے کی طرح ہوتے ہیں. یاد ہے وہ آیت کہ جو ہے پرندے کی طرح عمل ہوتے، گیا اڑ گیا. اور یہاں نگہبان اور واچ کون کرتا ہے؟ اللہ. ہر ایک لفظ پر نگہبانی اللہ کرتے ہیں. اسی لیے تو دعا پڑھ کے یہاں بیٹھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان سے صحیح وقت پہ صحیح لفظ یعنی حکمت دینا کہ صحیح لفظ نکلے، صحیح لفظ نکلے، صحیح پریزنٹیشن ہو، لوگوں کے دل پر اثر کرے، لوگوں کے دل پر اثر کرے تاکہ میں ان کو عمل پر ابھار سکوں. بہت ساری چیزیں، ساری تیاری کرنی پڑتی ہے، دیکھنی پڑتی ہے، اور اللہ واچ رکھتے ہیں، نگہبان رکھتے ہیں. آپ سوچو میرے ایک لفظ اور میرا ایک سینٹنس کس پہ کیا اثر کر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پر کتنی بڑی چیز ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو کہ نیکی برباد اور گناہ لازم، میرے لیے بھی وہی نہ ہو جائے.
اور اللہ نگہبان ہے. اللہ is keeping a watch on every word that I remove. اللہ is keeping a watch. So it's so difficult. تو جب آپ بھی کبھی کبھی مجھے میسیجز ڈال دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیکٹرز آپ کو سوچنا چاہیے. از اٹ پاسبل اتنا مٹیریل مجھے آپ کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ اٹس ناٹ کہ آپ نے مجھے ایک ٹاپک دے دیا اور میں اس پر بات کر لیتی ہوں. اس پر مجھے دلائل پیش کرنی پڑتی ہے واٹ ایور آئی سے، ورنہ اس بات میں وزن نہیں ہوگا. قرآن کی آیت پروف یا پھر کوئی نبی کریم کے ورڈز لانے پڑتے ہیں بتانے کے لیے. اگر میں آپ کو کوئی بات پہ کنونس کرنا چاہوں تو آئی ہیو ٹو سی دیٹ کہ میں دلائل پرووائڈ کروں. اب جیسے میں نے آپ کو یہاں کہا ہے کہ کسی کو مجبور نہ کرو، لیڈر کو تمہاری بات منواؤ مت، یعنی اپنی کوئی بھی مطالبے پہ اس کو پریشرائز نہ کرو، کیوں تمہارا اپنا نقصان ہو جائے گا. ہاں، اور پھر لیڈر کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہہ رہے تھے پورے رمضان نماز پڑھاؤ. آپ سوچو ہم لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جاتی، فرض ہو جاتی وہ نماز، با جماعت ہو جاتی وہ نماز. دوسرا اللہ کے رسول کی زندگی بھی ہے. ہاں، اب سب تم مطالبہ کرتے رہو گے تو پھر وہ بھی تو اپنی، ان کی بھی تو لائف ہے، ان کی بھی تو فیملی لائف ہے، ان کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں بہت ساری. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ سو مشورہ دیجئے ٹھیک ہے، مگر صاحب جو ہے کہ مشورہ دو، ذمہ داری صاحب اختیار پر ہے کہ مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو ٹھیک. ڈونٹ ہیو ڈومینیٹنگ رویہ، کسی کی زندگی میں زیادہ مداخلت بھی مت کیا کرو، چاہے پرسنل یا اجتماعی لیول پہ ہو. یعنی اس سے بہت پرابلم کریٹ ہوتی ہے. ڈونٹ انفورس یور ڈیسیژن آن سم ون. اگر آپ کو لیڈر نے ایک ٹائم دے دیا تو وہ لیڈر نے ٹائم دیا ہے نا تو اس کے حساب سے فالو کرو. اگر باجی آپ کو ایک ٹائم دے رہی ہیں تو وہ ٹائم کو فالو کرو. آپ اپنے ٹائمنگز نہیں دے سکتے. بعض وقت بہت سارے لوگ اپنے ٹائمنگ دے دے، باجی آج جو ہے نا اگر اسپیشل لیکچر ہے تو ابھی کیا کیا جائے، آج جو ہے نا رات میں لے لو. آپ کا کنوینئنس، یعنی صرف ایک کا کنوینئنس، باقی کا کیا ہوگا؟ پھر کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں باجی ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ، ہاں یس بہت امپورٹنٹ بات، ریکارڈنگ دے دیجئے. ریکارڈنگ کے لیے پتہ ہے زوم میں ریکارڈنگ کے لیے کتنے باپرے کتنے جو ہے مصیبتیں ہوتی ہے، اللہ اکبر. اور وہ شرین کتنی پریشان ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے کبھی کبھار تو زوم میں پرابلم ہو جاتی ہے، کتنے گلچ آ جاتے ہیں. پھر ایک انسان کو میں ریکارڈنگ کے لیے جو ہے وہ فکس کرواؤں، یعنی از اٹ پاسبل؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. وائی ٹو میک لائف ڈیفیکلٹ؟ کیوں ایسا کرنا ہے؟ آپ کو چانس دیا گیا ہے، موقع دیا گیا، آئے اور سنیں. ٹھیک ہے. پھر کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال دیتے ہیں لیکچرز کو تاکہ ہم ہماری کنوینئنس کے حساب سے سنیں. نو، دیٹ از آلسو ناٹ پاسبل فار اس. ہے ہمارے کچھ ریگولیشنز ہے، کچھ رولز ہے جس کو ہم کو ابائڈ کرنا ہے، فالو اپ کرنا ہے. بہت ساری پرابلمز ہے جن کو ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کلاسز آپ کی اسموتھلی کنڈکٹ ہو، آگے فیوچر میں کوئی پرابلم نہیں ہو. تو اسی لیے اس کو سب مد نظر رکھتے ہوئے کلاس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو جو ہے لیڈر ہوتا ہے اس پہ اپنے فیصلے مسلط نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے دین کتنا خوبصورت ہے. اب دیکھیے اگر میں یہ بات آپ کو بنا اس آیت کی کہتی تو شاید آپ کو برا لگتا. سسٹرز آپ مجھے کہتے ہو باجی یہ ٹاپک پہ بات کرو، باجی وہ ٹاپک پہ بات کرو. آپ کے کچھ لوگ مجھے یہ ٹائم پہ کلاس کنڈکٹ کرنے کہتے ہیں، کچھ لوگ رات میں کلاس کنڈکٹ کرنے کہتے ہیں. اگر میں صرف یہ بات آپ کو کہہ دیتی کہ نہ تو آپ کو برا لگتا، لیکن الحمدللہ اللہ نے قرآن کی آیت میں مینشن کر دیا ہے کہ میرے نبی کی پرائیویٹ زندگی ہے، اس پر چیزوں کو مسلط نہ کرو، تو اب برا بھی نہیں لگتا. ایسے ہی جو حکمران ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان پر بھی بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو دیکھو اب برا لگانے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ اپنے بندوں کی پرائیویسی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ہم سورہ نور میں یہ پڑھ چکے ہیں. کسی کے گھر جا رہے ہو تو اپوائنٹمنٹ لے کے جاؤ، ان کو بتاؤ کون سے وقت آؤ گے. کیوں؟ کیونکہ کھانے کے وقت آؤ گے، چائے کے وقت آؤ گے، یا ڈنر کے وقت آؤ گے، اس کو بتا دو. ایک جم سے جو ہے نا ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے سرپرائز دے کے دھمکو کسی کے گھر میں. دس از رانگ. آپ کہتے ہو واٹ اے ونڈرفل سرپرائز. کس کو پتا کہ پلیزنٹ سرپرائز ہے یا بیڈ سرپرائز ہے اس فیملی کے لیے؟ پتہ نہیں وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا ہے، بیمار ہے، کیا پرابلم چل رہی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کتنا کھانا بنایا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر بنایا ہے تو ان کے گھر والوں کے لیے ہی بنایا ہوگا، آپ کے لیے نہیں شاید، اور پھر ان کو ڈیفیکلٹی ہو جائے. تو یہ سارے مینرزم اور ایٹیکٹس کون سے دین میں ہیں؟ یہ اسلام بتاتا ہے، اور اللہ اس بات کو مائنڈ کرتا ہے کہ میرے بندوں کی پرائیویسی کو
ہارم نہ کرو. اللہ کے رسول کے حساب سے بول کے یہاں کہا گیا میرے رسول کی پرائیویسی کو خراب نہ کرو. آپ دیکھو نا بدو قوم آ کے باہر نبی کریم کو دوپہر کے وقت جو ہے ان کا نام لے کے پکارا کرتی تھی کہ حجرے کے باہر آؤ. تو کیا میرے نبی کی پرائیویٹ لائف نہیں ہے؟ اور نبی کریم کو جو ہے یہ اگر نبی کو بولنا پڑتا تو شاید وہ یہ بات نہیں بولتے، کیونکہ ان کو جو ہے ہی وڈ فیل شائے نا کہ میں کیسے بولوں یہ بات کہ مجھے ڈسٹرب نہ کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں مینشن کر دی میں بول رہا ہوں اب کہ نبی کو ڈسٹرب مت کرو. یاد ہے وہ ولی میں ولی رات ان کی جب حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا تھا، کتنے لوگ جو آ کے بیٹھ گئے تھے ان کے جو ہے کہ حجرے میں اور جانے کو تیار نہیں تھے اور جو گپے مار رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ میرے نبی کی پرائیویسی کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو. تو یہاں پر یہ آیت قرآن میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایمان والوں کو ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی مسلمان سے انٹریکٹ کریں ان کے گھروں پہ جائیے، ان کے گھروں پہ، لیکن اپوائنٹمنٹ لیے بنا نہیں جانا. کیپ دیم ویل انفارمڈ. کبھی کبھی کچھ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں اس بات پہ کہ کیا رشتہ داروں کے گھروں پہ جانے کے لیے بھی ہم کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے. یس، اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی آیت میں مینشن کر دیا نو یو ہیو ٹو انفارم دیم. یو کین ناٹ گو لائک دیٹ. یو کین ناٹ ہیمپر اینی باڈیز پرائیویسی. کیا خوب دین ہے. اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پہ. اگر اللہ جس طریقے سے ہماری پرائیویسی کا خیال رکھتے ہیں نا، میں سمجھتی ہوں ہمارے اپنے بھی نہیں رکھتے، ہمارے اپنے بھی نہیں رکھ سکتے اتنا پرائیویسی کا خیال جتنا اللہ نے رکھا ہے. سوچے آپ. تو یہاں پر کیا ہے کہ تم، اور دیکھیے ویسے بھی اگر آپ بنا اپوائنٹمنٹ کسی کے گھر پہ جاؤ گے اٹس جسٹ گوئنگ ٹو بی این embarrassment. ڈونٹ یو فیل دے وونٹ ویلکم یو. ول یو لائک اٹ؟ کوئی آپ کو جو ہے آپ مہمان بن کے کسی کے گھر پہ جا رہے ہو اور آپ کو کوئی جو ہے ویلکم نہیں کرتا، وونٹ یو بی embarrassed? ول یو لائک اٹ کہ یار یہ کتنا انسلٹنگ ہے؟ nobody will welcome you. اوکے، سو جزاک اللہ خیر شمع باجی. تو جو بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر جس چیز کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اف یو آر اے مسلم یو ہیو ٹو فالو دی ایٹیکیٹس اینڈ مینرزم. اسلام میں بہت ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے. تو یہاں پر بھی بات بتا دی گئی ہے، اور یہ معاشرتی قانون ہے جو دیے گئے ہیں جو ہم کو فالو کرنے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت صرف اللہ کے رسول کے لیے جو ہے اسپیسیفائڈ تھی. یس ان کے لیے ہے، بعد میں ہر آیت جو ایک جنرل حکم آ جاتا ہے سب کے لیے ہو جاتا ہے کہ جو لیڈر ہے اس پر مسلط نہ کرو چیزیں اپنی، اس کے لیے پرابلم ہو جائے گی، اس کی لائف مصیبت میں پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بات ہو گئی اتنی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی یہاں پر کہ لو اگر یوتی حکم کین آئی ہیو دی آن گوئنگ آیت باجی، اگر وہ ماننے لگ جائے فی کثیرن بہت سی تمہاری باتیں من الامری باتوں میں سے، لانی تم تو کیا ہو جائے گی؟ مشکل پڑ جائے گی. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، حبب محبت دی الیکم الایمان تم کو ایمان کی ہے نا، وزینہ اور خوبصورت بنا دیا اس کو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یعنی ایمان کو. یہ بات یہاں پر مینشن کی گئی. یہ بات یہاں پر کیوں آئی؟ اگر اللہ نے ایمان کی محبت دی ہے تو قدر کرو اس کی، باقی رہنے دو اس کو. اللہ نے تم کو ایسا ماحول دیا، رسول دیا، چن لیا تم کو ایمان تقوی کے لیے، تمہارے لیے ناپسند کیا. کیا کہا گیا آگے؟ وَقَرَّهَا، اور ناپسند کر دیا الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور نافرمانی کو، والعصیان اور گناہ کو. یہ آیت نمبر 7 جو ہے وہ انشاءاللہ میں اور آگے جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں پر اور آگے کیا بات آ رہی ہے. کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فیصلہ مسلط نہ کرو. اور پھر یہاں صحابہ اکرام کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم کیا ہے، ایمان والے ہو، یو بلیورز، تم کو یہ رولز یا ریگولیشن فالو کرنے ہیں. اللہ سبحان و تعالیٰ تم کو تمہاری ایمان کی صفات سے پکار رہا، جھنجھوڑا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو یو ہیو ٹو ڈو دس. جو یہاں پر بتایا گیا ہے تم کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فالو اپ جو ہے وہ کیا کرنی ہے. کہ کوئی معاملہ ہو تو جا کے اللہ کے رسول کو ستاؤ نہیں. اور اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا ہے کہ تم تفتیش کر لیا کرو، ایکشن نہیں لو. لوگوں کو کہا کہ ان پہ باتوں کو مسلط نہ کرو، اور اگر کوئی بات جو ہے پرابلم آ گئی تو اللہ اور رسول کے پاس جا کے اس کو ڈسکس کرو. یعنی اللہ رسول سے کیسے مطلب، یعنی نبی کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر کے دیں گے، کوئی نہ کوئی آیت اتر جائے گی. جیسے یہاں پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 کا ریفرنس دیجئے کہ اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو کیا کرو، اللہ اور رسول کے آگے
حکم کو دیکھو کہ اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. تو ولو اور اگر اتبع پیروی کرتا الحق کو حق احواہم ان کی خواہشات کی. دیکھیے یہاں پر کیا بتا دی گئی ہے کہ اگر نبی یا اللہ سبحان و تعالی لوگوں کے حساب سے چلنے لگے اور احکام ان کے حساب سے دینے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ لفسدتی، البتہ بگاڑ ہو جائے گا. کہاں پر؟ سماواتی آسمان میں، والارضی اور زمین میں، ومان اور جو کوئی فیہن ان میں ہے، بلکہ آتیناہم لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم ذکر ان کا، فہم تو وہ ان ذکرہم اپنے ہی ذکر سے موردون منہ موڑنے والے. یعنی کیا کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو تم کو کیا کرنا ہے؟ نبی پر چھوڑ دو، نبی پر چھوڑ دو، نبی ڈیسائیڈ کریں گے. اور اگر نبی تمہاری سب کی بات ماننے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ فساد ہو جائے گا آسمان زمین میں. اور میں آپ کو اس کا دے چکی ہوں، حدیث بھی دے چکی ہوں پیچھے، کہ سوچو اگر کہ وہ نائٹ پریئر اگر کمپلشن ہو جاتا تو کتنی ڈیفیکلٹی ہو جاتی. اور جو نہیں پڑھ پاتے اس کو پھر بیماری کی وجہ سے یا جو بھی چیز کی وجہ سے تو لوگوں کو کتنی پرابلم ہو جاتی. تو فساد ہو جاتا نا آسمان اور زمین میں. اگر تم نبی پر چیزوں کو انفورس کرو گے تو آسمان اور زمین میں کیا ہو جائے گا؟ پرابلم برپا ہو جائے گا. یہ یہاں پر بات جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے. ہاں، اور پھر اللہ تم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو پھر کیا دیا اللہ نے؟ محبت ڈال دی تم کو، ایمان کی تمہارے دلوں میں کتنی بڑی چیز ہے. وَزَيَّنَهُ اور خوبصورت بنا دیا اس کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ اور ناپسند کر دیا، الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق کو، نافرمانی کو. اللہ نہیں پسند کرتے تم ایسا کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ صحابہ اکرام تم کو ایمان کی دولت ملی ہے، تم کو رولز اینڈ ریگولیشن دیا گیا ہے. تمہارے لیے کفر اللہ پسند نہیں کرتا، نافرمانی کے جو لاز دیے وہ فالو اپ کرو. نافرمانی کو پسند نہیں کرتا اللہ، ولیسیان اور گناہ کے کام کو تمہارے لیے پسند نہیں کرتا. یہ ساری چیز اللہ تمہارے لیے پسند نہیں کرتے. اگر اللہ نے ایمان کی محبت دی ہے تو قدر کرو اس کی، باقی رہنے دو اس کو. اللہ نے تم کو ایسا ماحول دیا، رسول دیا، چن لیا تم کو ایمان تقوی کے لیے، تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو. تو کیا اب پھر بھی تم اپنی منمانی کرو گے؟ یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے، منمانی نہیں کرنا، رسول کی بات ماننا. سمجھ میں؟ اپنی منمانی نہیں کرنا. تو مدینہ مضبوط ریاست کیسے بنے گا اگر تم منمانی کرو گے؟ 9 ہجری میں سورہ نازل ہوا، 10 ہجری میں آپ انتقال کر گئے. اگر تربیت نہ ہوتی تو آپ کے جانے کے بعد صحابہ کیسے سنبھال پاتے سب کچھ؟ تو یہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشن دیے جا رہے ہیں. کیسے صحابہ سنبھال پاتے آپ کے جانے کے بعد اگر یہ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں دیے جاتے کہ دیکھو قرآن اور سنت کو فالو کرو، اپنی من مرضی نہ چلاؤ. سب سے پہلے رسول کی قدر پہچانو، پھر اپنی نعمتوں کی طرف دیکھو جو اللہ نے دی. تم دور جاہلیت میں تھے نا، اللہ نے تم کو ایمان دیا. تم دور جاہلیت میں جی رہے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے تم کو کیا دیا؟ ایمان دیا. واقعی دور جاہلیت میں جو ہے جی رہے تھے، اللہ نے تم کو ایمان دیا، ایمان کی محبت نصیب ہوئی، اس کے دل میں رچ بس جانا. اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد انسان چھوٹی چھوٹی بات لے کر بیٹھ جائے کہ ہماری بات نہ مانی گئی. آپ سوچیں نا، صحابہ اکرام ایسا بھی تو سوچ سکتے، اور امت مسلمہ میں سے یعنی اس دور کے جو مسلمان تھے وہ ایسا بھی سوچ سکتے نبی نے ہماری بات نہیں مانی. نہیں تو پھر برا لگے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ روٹ کے بیٹھ جاؤ گے تو دین کا مشن کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ تم کو تمہارے نبی کی مدد کرنی ہے کہ اس کو پریشرائز نہ کرو. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہاری بات مانی جائے، یہ مت ضد کر کے بیٹھو تو معاملہ درست نہیں ہو سکتا. یہ یہاں بتایا گیا. صحابہ اکرام کی تعریف بھی ہوئی، جن کے دلوں میں دین کی محبت ہو، غلط چیزوں سے نفرت ہوتی ہے تو ایسے لوگ ہدایت آفتاب نہیں ہو سکتے. جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کو سمجھایا گیا ہے یہاں پر کہ اپنے نبی کو پریشان نہیں کرو، تم کو ایمان ملا، دیکھو کتنے نصیب والے ہو، تمہارے درمیان نبی ہے، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو پسند نہیں کیا، نافرمانی کو نہیں پسند کیا، عصیان یعنی گناہ کو نہیں پسند کیا. اب جو لوگ اس سے دور رہتے، جو اللہ ناپسند کرے تو ہم بھی اس کو ناپسند کرو، تو اس کے بارے میں یہاں بات بتائی جا رہی ہے. اولئک، یہی ہے لوگ، ہم الراشدون، یہی ہدایت پائیں گے. کون؟ سمجھدار ہدایت پاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھدار جو سمجھ لے بات کو، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں پر کہا
کہ دیکھیے سارے ٹاپکس پہ میں بات نہیں کر سکتی. اگر آپ میں سے ہر ایک مجھے ایک ٹاپک دیتا رہے کہ باجی آپ اس پہ بات کرو تو میرے لیے لائف ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. لیکن اگر میں وہ ٹاپک آپ کا بولا ہوا کنڈکٹ نہیں کروں تو آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو میری بھی بارے میں سوچنا چاہیے, آپ کو دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کلاس میں سبق جو ہے وہ چلتے ہیں, ورنہ کیا ہوگا, دین کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا نا. تو اگر آپ پہ سمجھداری آ گئی کہ نہیں باجی کے لیے واقعی یہ ڈیفیکلٹ ہے, سب کی ٹائمنگ جو یہی ہونی چاہیے, ہم اپنی مرضی کے ٹائم پہ کلاس کے لیے بول نہیں سکتے, اپیل نہیں کر سکتے, اگر آپ میں سمجھداری آ گئی, آپ سجیشن دیں, انفورس نہ کریں. اولائکا, اللہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, اولائکا ہم الراشدون, یہ سمجھدار لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے ہیں, دوسروں کی کیفیت کو سمجھتے ہیں, دوسرے کی پرسنل لائف کو سمجھتے ہیں, ان کی پرائیویٹ لائف کا بھی خیال کرتے ہیں. یہ اولائکا ہم الراشدون, یہ ہدایت یافتہ لوگ, یہ ہدایت پائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی. انہوں نے کیا ہے, پھر انہوں نے کیا کی, انہوں نے ہدایت پا لی. تو اللہ جو کہہ رہے ہیں بھائی خیال رکھو, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا, رشتہ داروں کے گھر پہ بھی آپ جائیں تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کر کے جائیں. کوئی یہ نہ کہے میرا رشتہ داری تو ہے, میں کیوں اپوائنٹمنٹ لوں, یہ کیا بات ہو گئی, رشتہ داروں کے گھر پہ بھی جانے کے لیے اپوائنٹمنٹ کی بات ہے. تو دیکھیے اللہ نے کہا یہ بات, آپ اللہ کی بات مانیں, آپ اس کے رسول کی بات مانیں, آپ دیکھیے اس کا فائدہ بہت اچھا ہوگا. تو آپ سمجھدار ہیں, اور سمجھدار کو یہاں کیا ہے, اس کو ہدایت مل جاتی ہے, اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو خیر کثیر. اب دیکھیے آپ کا کیسا وارم ویلکم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو بتا کر کے, اپوائنٹمنٹ لے کر کے ان کے گھروں پہ جائے. دیکھیے کیسی عزت افزائی ہوتی ہے نا, آپ کو کیسا وارم ویلکم ملتا ہے, وہ امبیرس نہیں ہوتے, آپ بھی امبیرس نہیں ہوتے. تو یہ ہدایت پانے والے, یہ ہے سمجھدار لوگ کہ اللہ اور رسول کی بات آ گئی تو کیا کہیں گے, سمعنا واطعنا. اب یہ ہو گئی آیت نمبر 7. اگر آپ آیت نمبر 6 اور 7 میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ غور کریں تو یہ آیت کس کے بارے میں تھی, معاشرتی احکام. صرف چیزیں لوگوں پر مسلط نہ کرو, کسی نے کوئی بات آ کے کہہ گئی تو زبردستی پھیلاؤ نہیں, اور اپنے ڈیسیجن لوگوں پر انفورس نہ کرو. لیٹ دا لیڈر ڈیسائیڈ, لوگوں کی زندگیاں آسان کرو, ڈیفیکلٹ نہ کرو. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو اتنا اچھا دین دیا, اتنا اچھا پروفٹ دیا ہے, تمہارے دلوں میں جو ہے اسلام رچ بس گیا ہے, تمہارے لیے اللہ نے کفر کو ناپسند کیا ہے, نافرمانی کو ناپسند کیا, اور گناہ کو. اور اگر کوئی لوگ اس بات کو سمجھ جائے تو اللہ کہتے یہ ہے سمجھدار لوگ. تو ہیں آپ سمجھدار, آ گئی سمجھداری, آ گئی, ہے آپ سمجھدار, بتائیے چلیے. یہ عقل والے ہو, قرآن یہی کہتا ہے, یہ ہے عقل والے, یہ ہے رشد پانے والے, یہ ہے ہدایت پانے والے, جو بات کو سمجھ لے اور مان لے. سمپل, یہ اولئک هم الراشدون, یہ ہے ہدایت پانے والے. اب ہم کو ہدایت چاہیے نا, ہدایت چاہیے, فالو اللہ رسول کی بات, ہدایت مل جائے گی. اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی, جس کو اتنی سوچ سمجھ مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 7. امید ہے 6 اور 7 کمپلیٹ ہو گئی, سمجھ میں آ گئے معاشرتی رولز اینڈ ریگولیشنز. باجی پلیز پوچھ لیجیے, آیت نمبر 9 اسٹارٹ کر 8. جی سسٹر پوچھ لیتے ہیں. سسٹر امید کرتے ہیں آپ سبھی کو سورہ الحجرات کے آیت نمبر 6 اور 7 اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پلیز چیٹ باکس میں میسج ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کلیئر ہے ایک ایک ورڈ جو باجی نے اتنے اطمینان سے آہستہ سے وتھ حدیث وتھ ریفرنسز سمجھائے ہیں. امید کرتے ہیں کلیئر ہے. باجی الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ میسیجز, ہوپ یو آر آلسو گیٹنگ. یس الحمدللہ. تو اگر دیکھیں بیسکلی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام دیے ہیں اور صحابہ اکرام کو بتایا ہے کہ ان کو فالو کرو, تب جا کے تم ہدایت پا سکو گے, تب جا کے تم ہدایت پا سکو گے. ٹھیک ہے, پھر کیا کہا, فضلم, فضل ہے, من اللہ, اللہ کا, اللہ سے, ونعمتن, اور اس کی نعمت. یعنی یہاں پر کیا, یہ کیا ہے, اللہ کا رسول, دین تمہارے لیے کیا ہے, نعمت ہے. جن کو وہ پیچھے کی چیزیں جو پوائنٹرز تھے نا, جو سمجھداری کی بات بتائی گئی, سمجھداری کا ملنا نعمت ہے, ہدایت پا لیتا ہے, وہ آیت نمبر 7 ہی کو لے لیجئے نا. جن کو وہ ساری پیچھے کی چیزیں نصیب ہو گئی, سمجھداری نصیب ہو گئی, کہ ایمان کی محبت نصیب ہو گئی, کفر سے نفرت ہو گئی, یہ خاص اللہ کی نعمت ہے جو ان پر ہوئی ہے. اسی لیے کا فضلم من اللہ و نعمت. کیا یہ سمجھداری جو آیت نمبر 7 میں رشد کے بارے میں بات ہوئی تھی نا,
راشدون کے یہ ہے سمجھدار لوگ، یہ ہدایت پانے والے لوگ، اور ان پر کیا ہے فضل من اللہ، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ نعمتان، اور اس کی نعمت، واللہ، اور اللہ علیم، جاننے والا، حکیم، حکمت والا، اس کو زیادہ نالج ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ اگر آپ کو کوئی قانون دے رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہی صحیح ہے آپ کے لیے۔ ہمارا دماغ چھوٹا ہے، ہم کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کو اللہ کے ہر ایک کام پہ کہنا ہے سمینا واتانا، اللہ نے یہ رولنگ دے دی ختم، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ تم کو ہدایت نصیب ہو جائے، تم بات مان لو، تم سمجھدار بن جاؤ، یہ نعمت ہے، اور اللہ جاننے والا، سب سے بڑھ کر اللہ جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حکمت والا اللہ ہے، اسی لیے تو تم کو قانون دے رہا ہے۔ اللہ سبحان و تعالیٰ صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ چن چن کر غلطیاں کلیئر کی جا رہی ہے، دیکھو ان کو ساری ویک پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ تمہارے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوں گے، تم مصیبت میں کبھی نہیں پڑو گے، پرووائڈیڈ تم اللہ کے قانون پر عمل کرو، اس کے رسول کی بات کو سنو، اس پر اپنے ڈیسیژن نبی پر مسلط نہ کرو، اپنے ڈیسیژن اس پر، اپنے سجیشن اس پر انفورس نہ کرو، تب جا کے تم کو ہدایت ملے گی۔ ایک ایک چیز کا خلاصہ کر رہے اللہ سبحان و تعالیٰ، صحابہ اکرام کو بہت محبت تھی نا، چن چن کر غلطیاں کلیئر کرا رہے کہ یہ تم کو نہیں سوٹ کرتا، یو کی ناٹ ڈو دیٹ، ایک مومن ایسا نہیں کرتا، تمہاری شخصیت پر سوٹ نہیں کرتا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاؤ، اٹس ناٹ گڈ، یہ تم کو سوٹ نہیں کرتا، یہ تمہارے امیج پر اچھا نہیں، یہ تمہارے لیے بہت خراب ہے، اور ہم کو بھی سیکھ مل رہی ہے کہ ہم بھی ایسی حرکتیں نہ کریں، ہم کو یہ تو سمجھایا جا رہا ہے اور سمجھائی جا رہی ہے چیز۔ اب کوئی کہے کہ یہ جو رولنگز دی جا رہی ہے بھائی ہم یہ قانون کو جو ہے وہ نہیں مانتے، ہے نا، اس قانون کو نہیں مانتے، تو اللہ سبحان و تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 لگائیں باجی، اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو کہ کوئی اگر اللہ کے قانون کو نہیں مانے تو وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑ جاؤ گے یعنی بات نہیں مانو گے اللہ کی، یس تبدیل، وہ بدل لائے گا، قومن، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ثم، پھر، لا یکونوا، وہ ہوں گے کیا، امثالکم، تم جیسے نہ ہوں گے، وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح، یعنی اگر تم بات نہیں مانو گے تو تم کو کیا اٹھا کے اللہ پھینک دے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ یس تابندہ شی سیئنگ کیا، فاسن یور سیٹ بیلٹ، اپنی جگہ پکڑ لو، اگر جو ہے تم قاعدے قانون لیڈر کی بات نہیں مانتے ہو تو کیا کہ اللہ تم کو لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا اور تمہاری جگہ بٹھا دے گا، تمہاری سیٹ گئی۔ میرے لیے بھی یہی ایک خطرے کی بات ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے قانون کو سنو، جو تم کو ایٹیکیٹس اور مینرزم بتائے جا رہے ہیں تو ان کو فالو اپ کرو، ورنہ تم کو ہٹا کر کے دوسرے آ جائیں گے، دوسرے آ جائیں گے۔ تم کو اللہ سبحان و تعالیٰ یہاں پر ہدایت دے رہا ہے، تم کو ہدایت مل رہی ہے، یہ کیا ہے، فضل من اللہ و نعمتن، اور وہ نعمت ہے، ورنہ تم کو اٹھا کے دوسروں کو لے کر آئے گا۔ جانا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ کلاس ہمارے لیے نعمت ہے؟ دیکھیے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، آف کورس میرے لیے بھی، ایسا نہیں ہے کہ میرے لیے نہیں، میرے لیے بھی ہے، کیوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، آنر دیا ہے کہ مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں، اللہ کی باتیں بتاؤں، اور آپ سے سکھانے سے پہلے میں سیکھتی ہوں، پہلے میں نے ہمیشہ کہا میں ایک طالب علم ہوں، جب آپ تک کے کوئی میسج پہنچاتی ہوں تو پہلے میں خود اس کو سیکھتی ہوں، پہلے میں اس کو خود سمجھ لیتی ہوں، پھر آپ کو کہتی ہوں۔ تو یہ کلاسز آپ کے لیے ہی نہیں بڑی چیز، میرے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے چانس دیا ہے، اور اگر میں بھی اللہ کے قانون کے حساب سے چیزیں نہ کروں تو اللہ کہتے ہیں ریپلیس، تو ڈر کی بات ہے، میرا آنر چلا جائے گا، ہے نا، سب کچھ، تو ہم کو یہی کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، فضل من اللہ، یہ دین اسلام، یہ رسول، نعمت اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور کیا ہے، حکمت والے، اللہ سب سے زیادہ۔ یہ ہو گئی آیت نمبر 8۔ اب یہاں تک کے بات کلیئر؟ آیت نمبر 9 لینے سے پہلے یہاں تک کے میجرمنٹ پلیز پوچھ لیجئے۔ جی سسٹرز، امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے۔ اب باجی آیت نمبر 9 لینے والے ہیں، امید کرتے ہیں آپ سبھی کو 6، 7، 8 کلیئر ہے۔ جی باجی الحمدللہ، آئی ایم گیٹنگ میسیجز۔ اب مجھے بھی نہیں، آیت بہت بڑی ہے، میں اگر یہاں پر کروں تو مجھے پھر اس میں ٹائم کم ہے پڑے گا، پھر دوبارہ واپس کرنا پڑے گا، تو وی کیپ دس آیت فار نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ آیت نمبر 9،
Okay, since we just got 8 minutes, I don't want to start with the ayat, वरना फिर नेक्स्ट टाइम वापस मुझे उसको रिकैप करना पड़ेगा और दोबारा से फिर मैं समझाती हूँ तो डिटेल में ही समझाती हूँ. लेकिन ये आयत जो है ना, कि किसके बारे में, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सुलह कराने के बारे में. ये आयत सुलह कराने, इसके वर्ड टू वर्ड देख ले क्या सिर्फ, आई थिंक वो अच्छा रहेगा. ओनली वर्ड टू वर्ड को क्लियर कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छी आयत है ये कि लोगों के दरमियान जिनमें अनबन हो गई है तो उनमें सुलह कराना बहुत बड़ा सवाब और रिवॉर्ड विनिंग है. यानी सदका खैरात देने से आप सोचें, उसके बारे में स्ट्रिक्ट बात है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में ऐसी चीज, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिसका अजर नमाज, रोजे, सदका, ज़कात सबसे बेहतर है. लोगों ने अर्ज किया, जरूर बताइए. आपने कहा, इस्लाह कराना लोगों के दरमियान, लड़े हुए नाराज लोगों को मनाना, ना कि फितना पैदा करना, भड़काना. कभी कभी ऐसा होता है ना, दो लोग लड़ पड़ते हैं तो तीसरे तमाशाई बनते हैं और देखते हैं, या तो फिर क्या करते हैं और तेल डालने का काम करते हैं उन आग में. तो ये मुसलमानों को इस चीज से क्या कहा गया, रोका गया. आयत नंबर 9 में रोका गया है. वहीन, और अगर ताइफतानी, दो ग्रोह, मिनल मोमिनीना, मोमिनों में से, अक्ततलू, लड़ जाए. यानी मुसलमानों के दो ग्रुप्स भी हो सकते हैं, दो अफराद भी हो सकते हैं, दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, दो रिश्तेदार भी हो सकते हैं. अगर उनमें क्या हो जाए, लड़ाई फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो जाए, तो यहाँ दूसरे मुसलमानों को क्या कहा, तमाशाई मत बनो, फअस्लहू, फिर इस्लाह कराओ, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान. सोचिए कितना बड़ा रिवॉर्ड है. नमाज, रोजे, सदका, ज़कात सबसे बेहतर. कितना, मैंने जो रवायत आपको बताया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिसका अजर नमाज, रोजे, सदका, ज़कात सबसे बेहतर है. लोगों ने अर्ज किया, जरूर बताइए. आपने कहा, इस्लाह कराना लोगों के दरमियान. सोचो कितना बड़ा रिवॉर्ड है ये. मगर हम आज के जो जमाने में ना, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, ये तो सब खत्म ही हो चुका है. और जहाँ कोई दो लोग लड़ते हैं तो लोग तमाशाई बनकर उनको देखते हैं, इंजॉय करते हैं. दो लोगों के लड़ने को देख करके इंजॉय करते हैं, लेकिन उनको मिला नहीं देते. हालांकि इसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है. नमाज, रोजे, सदका, खैरात से बड़ा रिवॉर्ड है कि दो लोगों में क्या कर दो, सुलह करा दो. ये यहाँ पर बात बताई गई है. और फिर अगर बगत, ज्यादती करे, इहदहुमा, एक उन दोनों में से, अला ऊपर, अलुखरा दूसरे के, फिर क्या, अगर कोई एक दूसरे पे ज्यादती कर रहा है तो क्या करे, वकातिलू, फिर जंग करो, अल्लती, उससे, जो तबगी, जो बगावत कर रहा हो. जो रॉन्ग है उसको समझाओ, जो रॉन्ग है उसको समझाओ. यहाँ तो जंग करने की बात है, ठीक है, वो एकदम लास्ट लेवल पे है मुसलमानों के लिए. लेकिन अगर आप घर में अगर कुछ ऐसा हो जाए, दो लोगों में अनबन, या अगर आप देखें दो लोगों में, दो फ्रेंड्स में, तो लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को जो है वो क्या करें, उनमें सुलह करवा दे, उनको समझाओ. और अगर कोई एक उनमें से गलत है तो उसको समझाओ, उनको समझाओ कि भाई तुम गलती कर रहे हो, है ना. फकातिलू का मतलब क्या है, फिर जंग करो, लड़ो, अल्लती, उससे, तब की, जो बगावत कर रहा, हत्ता यहाँ तक के तफिया, कि वो पलट आए, इला अम्रिल्लाह, तरफ अल्लाह के हुक्म की तरफ आ जाए. एक हो सकता है रॉन्ग, उसमें से एक दूसरा सही हो सकता है, तो उसको, जो रॉन्ग है उसको समझाओ कि भाई देखो अल्लाह रसूल का ये कानून है, तुम बात को मानो. उसको समझाते रहो, यानी इंसाफ के साथ में दोनों के दरमियान सुलह कराओ. फिर अगर फात, वो पलट आए, कौन, जो गलती किया है, फासलिहू, फिर क्या करो, फरिस्ला करो, बैनहुमा, दरमियान उन दोनों पार्टीज के, बिलादल, वो भी इंसाफ के साथ. यानी जब तुम किसी के दरमियान, देखिए ऐसा होता है ना जिंदगी में, हमको कभी ना कभी दो लोगों के दरमियान जज भी बनना पड़ता है. ऐसा होता है ना कि कोई दो लोगों में फसाद हो गया, फिर वो चाहते हैं कि भाई आप हमारा फैसला कराओ, चलो. तो कैसे करो, बिलहद, जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो. ये नहीं कि नहीं, जो गलत शख्स है भाई मेरा रिश्तेदार है, मुझे तो वो गलत वाले का ही साथ लेना पड़ेगा, सॉरी, इवन इफ यू आर राइट आई कांट हेल्प यू. बिलहद वाक्सी तो, और क्या करो, इंसाफ के साथ मामला करना, कायम रहो इंसाफ पर. क्यों, क्योंकि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल मुक्सितीन, क्योंकि बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों, मोहब्बत करता है. देखिए अल्लाह की मोहब्बत पाने का रास्ता, किसको चाहिए अल्लाह की मोहब्बत, सो इजी.
so easy کہ اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. جو انصاف کی بنیاد پر دو لوگوں کا صلح کرا دے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائے گا. That's easy. اللہ کی محبت کتنی آسانی سے مل سکتی ہے, مگر یہاں پر صلح کی کنڈیشن کیا ہے؟ انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, نا انصافی کے ساتھ نہیں. فیصلہ کراؤ, صلح کراؤ کیا؟ عدل کے ساتھ, کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین, کیونکہ بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں. تو الحمدللہ یہ آیت پر ہم ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن نیکسٹ ٹائم کریں گے. ایز اف ناؤ وی ول اسٹاپ ہیئر. الحمدللہ وی ڈنٹ ویسٹ اے سنگل مومنٹ. یہ جو ہے آیت اس کا ورڈ ٹو ورڈ بتا دیا گیا, جو نیکسٹ ٹائم آپ کو میں بتاؤں گی کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا کتنا بڑا ثواب ہے, نماز, روزے, زکوٰۃ, صدقہ, خیرات سے بڑا ریوارڈ ہے. اب دیکھیں اچھا ہوا نا میں نے آپ کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ کرا دیا ہے کہ کوئی لوگ اگر یہ کام کر لے تو ایک ہفتے کے اندر, تو آپ سوچو کتنا بڑا ان کو اجر و ثواب ملے گا کہ دو لوگوں کے یا دو گروپس کے درمیان, خاندان میں کوئی دو لوگ ہیں جن کے فساد چل رہے ہیں, ان کو ملا دینا, بہن بہن کو ملا دینا, بہت بڑا ریوارڈ ہے. بہن بہن کو ملا دینا. آپ سوچے کہ جھگڑا فساد بہنوں میں سالوں سے چل رہا ہے اور آپ وجہ بنے کہ دو بہنوں کو ملا دیں, تو اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟ دو لوگوں کو, دو مسلمانوں کو ملا دیا, اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے جب تک کہ دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور بات چیت, تو ان کو ہے الاؤڈ کہ وہ 3 دن تک کے تو یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن 3 دن سے اگر اوپر ہو جائے تو ان کے اعمال جو ہے نا ایٹ ہولڈ پہ رہتے ہیں. چاہے وہ نماز پڑھے, چاہے وہ قرآن پڑھے, ہر اعمال جو وہ کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے رہتے ہیں جب تک کہ وہ دو لوگوں میں صلح نہ ہو جائے. اب آپ سوچے سالوں سے بہن بہن سے لڑکے بیٹھیے, سالوں سے ایک دوسرے سے کنبے قبیلے میں جو ہے وہ رنجشیں, دلوں میں جو ہے وہ خرابیاں, کچھ بھی جو ہے سالوں سالوں سے, اور پھر یہی لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پھر یہی لوگ حج عمرے کو بھی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز جو ان کی عبادت یعنی کی قبولیت میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کی رنجشیں. ان کی رنجشیں آپس سے سالوں سال تک کے بہن بہن, بہن بھائی, ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے کوئی بھی پرابلم پہ, اور پھر وہ تہجد گزار بھی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں سارے اعمال لٹکے ہوئے رہیں گے. 3 دن تک کے تو الاؤڈ ہے, چلو ہو گیا کچھ نہیں بات کرو, لیکن 3 دن کے بعد ایٹ لیسٹ سلام دعا آن ہو جائے, کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ ختم کرے دل کی جو برائیاں ہیں جو بھی ہے, یعنی جتنا اللہ اور رسول کی بات ہے اس پر عمل کریں, جو بھی رنجشیں ہیں ان کو تھوڑا سا یہ کر کے سلام دعا جو ہے وہ آن کر دیں. ٹھیک ہے, سو یہاں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں. کین آئی ہیو دا دعا سلائڈ پلیز؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جزاک اللہ خیر for giving all of us a wonderful تفسیر. الحمدللہ. امید کرتے ہیں سسٹرز آج کی کلاس میں باجی نے جو تفسیر کروایا سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6, 7, 8 اور 9 کا ورڈ ٹو ورڈ صرف کروائے ہیں وہ آپ سبھی کو کلیئرلی سمجھ آیا ہوگا, امید کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سسٹرز نیکسٹ کلاس کی اناؤنسمنٹ ہے, غور سے سنیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ سنڈے کو ہوگی, جہاں باجی ہمیں سورہ المائدہ کی تفسیر کروا رہے ہیں. آپ سبھی سسٹر سے درخواست ہے کہ سنڈے کی کلاس کو ضرور اٹینڈ کریں. کل فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ 2 دن کلاس نہیں ہے, ہالیڈے ہے. ڈائریکٹلی کلاس سنڈے کو ہوگی. انشاءاللہ کلاس سے پہلے لنکس بھیج دی جائے گی. آپ سبھی سسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ لنکس کو فارورڈ کریں, زیادہ سے زیادہ سسٹرز کو جوائن ان کروائیں. جزاک اللہ خیر تمام کوآرڈینیٹرز کا جنہوں نے ہماری آج کی کلاس میں ہیلپ کی, اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو آل دی بیوٹیفل سسٹرز فار اٹینڈنگ ٹوڈیز کلاس. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہوں